أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وآله الطيبين الطاهرين رضي الله عن الصحابة من المهاجرين والأنصار والذين تبعوهم بإحسان اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل عليه يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين يا رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بات ہو رہی تھی کہ اللہ رب العزت نے تمام انسانوں کو جو ہے وہ کیا بنایا ہے، کس چیز پہ بنایا ہے؟ عین فطرت پر بنایا ہے. ٹھیک ہے، تمام انسان. ایک منٹ رکیے گا تھوڑا سا. تمام انسانوں کو عین فطرت سلیمہ پہ بنایا ہے. ٹھیک ہے، تمام انسان کی فطرت جو ہے وہ اللہ رب العزت نے حق کے اوپر قائم کی ہے. ٹھیک ہے، یعنی حق سے اس کو پہچان ہے، حق سے اس کو شناسائی ہے، حق کی اس کو معرفت ہے. ٹھیک ہے، یعنی انسان کا ضمیر جو ہوتا ہے وہ انکلائنڈ ٹورڈز کیا ہوتا ہے؟ فطرہ ہوتا ہے. انکلائنڈ ٹورڈز دا معرفت آف اللہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اس کے اندر اللہ کا حس موجود ہوتا ہے، اللہ کی پہچان کی حس موجود ہوتی ہے. ٹھیک ہے، کہ اللہ کیا ہے، اللہ کی پسند کیا ہے، اللہ کی ناپسند کیا ہے. ٹھیک ہے، اور نہ صرف یہ کہ پہچان ہوتی ہے بلکہ اس کی فطرت اس چیز پر آمادہ بھی ہوتی ہے کرنے کے لیے. ٹھیک ہے، آپ دیکھیے گا کہ آپ کا ضمیر نیکی میں مطمئن ہوتا ہے. ٹھیک ہے، نیکی میں مطمئن ہوتا ہے. کوئی آدمی بہت بڑا ولی اللہ نہیں ہے لیکن جو ہے انسان جب بھی نیکی کرتا ہے، خاص طور پر جو ہے نا فرائض کی ادائیگی پابندی کے ساتھ، اور جب ایکسٹرا بڑھتا ہے تو تہجد کا پابند ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، گناہ کم کرنے لگ جاتا ہے، دوسروں کی مدد کرتا ہے. دوسروں کی مدد کرنے میں تو ایسی راحت محسوس ہوتی ہے. کسی بہت غریب انسان کو یا بہت مشکل میں ہے، کوئی ایک دم مطلب چھچن رہا تھا کوئی پریشانی سے، اور ہم جو ہے اللہ رب العزت نے میرے کو ذریعہ بنا دیا اور ہم اس کو جو ہے نا اس کی اس تکلیف کو دور کر دیا، اس کے دل سے جو دعا نکلی یا اس کے آنکھ سے جو آنسو چھلک پڑا، اس کی خوشی کا جو آنسو، تو بتائیے کہ کیسی راحت ملتی ہے. بھئی یہ راحت کیوں ملنے لگ گئی؟ کس نے درس دے دیا؟ کس نے یہ دل میں سکھا دیا؟ کس نے بتا دیا کہ بھائی دل کو تمہارے سکون ملے گا اس چیز سے؟ تو کوئی تو ہے، کوئی ذات تو ہے جو ہمیں بچپن سے جو ہے، جو ہماری ماں کے شکم میں ہی ماں کے شکم میں جو ہے نا پرورش کر رہی تھی، جو اعضا بنا رہی تھی، وہ اسی وقت جو ہے نا وہ اس عضو میں ایک نام تھا دل، جس دل میں یہ چیز جو ہے اس نے ڈالی تھی کہ میری معرفت تجھے دنیا میں آلریڈی دے کے چلا رہے ہیں ہم. ٹھیک ہے، باقی یہ ہے کہ پھر جو ہے میرے انبیاء علیہ السلام نے جو ہے نا جو کام کیا ہے، اس معرفت کی پہچان کو پھر تم نے اپلائی کرنا کس طرح سے ہے، کب ہے، کہاں ہے، کتنا ہے، ٹھیک ہے، کیسے ہے.
تو یہ سارا جو پروسیس ہے یہ پھر اس کا نام ہم دے رہے ہیں دین، شریعت. پھر میرے جو ہے انبیاء علیہ السلام نے جو کچھ بھی بتایا تجھے دنیا میں جا کر، جس دین میں تیرا مطلب کہ جو دین اس وقت غالب ہوگا، مطلب دنیا میں جو دین اس وقت غالب ہوگا، کہنے کا مطلب ہے کہ اگر کوئی جو ہے موسیٰ علیہ السلام کے دور میں پیدا ہوا تھا تو موسیٰ علیہ السلام کے دور کا جو ہے نا اس کو دین ایکسپٹ کرنا ہوگا، کیونکہ اس وقت کا جو ہے دین جو تھا وہ آپ کو اس نبی کا دین، اس نبی کی پیروی کرنا تھا. ٹھیک ہے، تو تو جو دین پہ جا رہا ہے، یعنی جو دین تجھے دنیا میں مطلب ڈومیننٹ ملے گا، اس پر تجھے کیا کرنا ہوگا؟ اس پر تجھے سمعنا واطعنا کرنا ہوگا، سنا اور مانا، ایمان لانا ہوگا. ٹھیک ہے، اس پر جو ہے وہ دنیا میں آتا ہے اور پھر جو ہے نا اس کی فطرت سلیمہ کو جو ہے نا میچ ملتا ہے. ایک فطرت سلیمہ، اس کی پزل، ایک طرف سے پزل کو جوڑا ہے کہ نہیں کبھی؟ گیم کھیلا ہے پزل والا. کیسے ہوتا ہے کہ ایک طرف گڈھا ہوتا ہے نا ایک پزل میں، تو کوئی اور پزل فٹ نہیں ہوتا، ایک ہی پزل ہوتا ہے جو اس کے نا بالکل سیم سائز کا ہوتا ہے، جو اس میں اس کے گڈھے کو پورا کر دیتا ہے. پزل والا اگر کبھی گیم کھیلا ہو یا بچوں کو دیکھا ہو کھیلتے ہوئے تو یہ پزل جو ہے نا ایک طرح سے انسان ہوتا ہے، دوسری طرف سے شریعت ہوتی ہے. ٹھیک ہے، دونوں کا ملاپ ہو گیا، جڑ گئے. ٹھیک ہے، اور دونوں عین فطرت پہ ایک ہی راستے پہ ہیں، ایک ہی راستے پہ، حق کے راستے پہ. ٹھیک ہے، صراط المستقیم. اب آپ کے من میں سوال آئے گا کہ بھائی جو غیر مذہب میں ہیں، غیر یہ لوگ غیر، پھر وہی بات ہوتی ہے نا، ہم بولا نا آپ کو کہ اللہ نے جو ہے انسان کو فطرت پہ بنایا ہے. ٹھیک ہے، وہ دنیا میں بچہ جو آتا ہے فطرت پہ آتا ہے، وہ ہم آپ کو نہیں سمجھا رہے ہیں، یہ تو ہم اگزامپل دے کے سمجھا دیا نا. وہ تو میرے اور آپ کے نبی نے بول دیا ہے، فرما دیا ہے. ٹھیک ہے، کہ سارا بچہ جو بھی آتا ہے دنیا میں انسان کا، وہ عین فطرت پہ ہوتا ہے. اس کے ماں باپ اس کو یہود و نصارہ بناتے ہیں، اس کے ماں باپ جو ہے اس کی تربیت پھر غلط انداز سے کرتے ہیں. دیکھیں، ماں باپ کا نام لیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، حالانکہ تربیت میں بہت سارا اور بھی رول پلے ہوتا ہے، اس کا کلچر اس کو میٹر کرتا ہے، اس کو جو ہے کیا نام ہے دین اس کا میٹر کرتا ہے کہ وہ ہندو میں پیدا ہوا، کرسچنس میں پیدا ہوا، وہ ساری چیزیں. لیکن آپ کو پتا ہے ان ساری چیزوں سے جو ہے نا سب سے زیادہ جو ڈومیننٹ ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ ماں باپ کی دیوی گھٹی سب سے زیادہ یہ میٹر کرتا ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ انہی ماں باپ کے ہاتھ میں جو ہے نا ماں باپ بچے کی جو ہے نا باغ دوڑ ہوتی ہے کہ وہ نا اس کو پکڑ کے جو ہے نا جہنم میں ڈھکیل دے اور چاہے تو جنتی بنا دے. ٹھیک ہے، وہ جس طرح سے انداز سے جیسی تربیت کرتے ہیں بچہ ویسے ہی شکل میں ابھر کے پھر بڑا ہوتا ہے، پرسنالٹی بنتی ہے اس کی. یقین کیجئے کہ کوئی انسان کے اندر جو ہے نا، جو بولتے ہیں نا کہ کسی انسان کے اندر وہ جو ہے نا بدماشی یا پھر وہ جو ہے نا، آپ یقین کیجئے کہ ہر انسان کے اندر انسانیت ہے، ہر انسان کے اندر. ٹھیک ہے، نمرود، شداد، فرعون، تمام انسان کے اندر انسانیت ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس نے جس کے ہاتھ پرورش پائی ہے، اس پرورش کرنے والے نے کیسی پرورش کی ہے. ٹھیک ہے، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے، بہت بڑی وعید آئی ہے کہ احادیثوں کا تو انبار ہے کہ جو ماں باپ جو ہے نا یہ جشن جو مناتے ہیں نا کہ میرے کو اولاد ملی، اللہ نے بہت خوش ہوتے ہیں نا، قسم اللہ کی اس سے زیادہ ان کو ہے نا کان کھڑا کر لینا چاہیے، روح ان کی لرز جانی چاہیے کہ جو ہے نا مطلب کہ اتنی بڑی بھاری ذمہ داری ہم کو مل گئی. سمجھ رہی ہیں آپ؟ یہ جو ہے ایسے ہی ہے جیسے ابو بکر اور عمر کو جب ہے نا معاملہ ہوا نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم انتقال کر گئے، تو یہ جو ہے نا انصار صحابہ جو تھے، یعنی مدینے والے صحابہ آپس میں ڈسکس کرنے لگے کہ ہم لوگ آپس میں خلیفہ چن لیتے ہیں. بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم انتقال کیے، کوئی کو تو خلیفہ بننا ہوگا، یہ تو امت پھر ایسے بے لیڈر کی ہو جائے گی، تو ضروری ہے لیڈرشپ. تو انہوں نے آپس میں ڈسکشن شروع کر دیا. تو ابو بکر عمر کو پتا چلا، ابو بکر تو لگے ہوئے تھے اس میں تدفین اس میں کفن فن میں لگے ہوئے تھے، تو مطلب وہ کفن فن میں ترت تو نہیں ہوا تھا معاملہ، لیکن جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہی تھے، وہ ادھر نہیں سن رہے تھے. تو عمر رضی اللہ عنہ کے کان میں خبر گئی، انہوں نے جا کے فوراً بولا کہ ابو بکر چلیے جلدی سے، یہ ایسا معاملہ ہے لوگوں کا ہو رہا، پتہ نہیں شیطان کو موقع مل جائے اور ہے نا یہ ممکن ہے کہ ہے نا فساد برپا ہو جائے اور لوگ آپس میں لڑ پڑے. ٹھیک ہے، وہ صحابہ انصار و مہاجرین میں. تو وہ جو ہے نا پھر جا کے ڈسکشن ہوا ہے، اور پھر جب ہے نا اس بات پہ طے پایا کہ قریش میں سے ایک جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قریشی تھے، تو لہٰذا جب بھی بنے گی تو وہ خلافت جب بھی آئے گی تو قریش سردار میں سے آئے گی، قریش کے لوگوں میں سے آئے گی. ٹھیک ہے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے.
ٹھیک ہے، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اس کا مفہوم نکل کے آتا ہے کہ قریش کو اللہ نے بہت سارا منصب دیا ہے، جس میں سے ایک یہ ہے کہ خلافت جو ہے انہی میں سے آئے گی۔ اس کا بھی ریزن کبھی اور سمجھائیں گے انشاءاللہ۔ علی ابن ابی طالب کو کبھی سمجھایا انشاءاللہ آپ کو، سیرت کبھی سمجھائیں گے انشاءاللہ آپ کو، تو وہ تو سیرت تو چل ہی رہی ہے، خاص طور پہ علی ابن ابی طالب کا اگر ہم کو موقع ملا سیرت کمپلیٹ کرنے کے بعد تو وہاں پہ ہم سمجھائیں گے، تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ قریش کو ہی اللہ نے کیوں چنا۔ ٹھیک ہے، جو بندہ ہوتا ہے وہ آپ کو جیسا کہ کل بھی بتایا کہ غلام صرف اور صرف کیا ہوتا ہے، سمیانہ واتانہ کے لیے ہوتا ہے، سنا اور مانا، ٹھیک ہے، کوئی چون چرا کرنے کے لیے نہیں ہوتا، کیوں، کس لیے، کیسے، کہاں، کدھر، یہ سب کچھ نہیں، ٹھیک ہے۔ اور پھر ویسے آقا کا کہ جو جان رہا ہے، جس پر ایمان ہے اس کا، کہ یہ تو بالکل ناانصافی کر ہی نہیں سکتا، ٹھیک ہے، یہ میرے حق میں جو بھی اس کا فیصلہ ہے وہ عین حق ہے، عین انصاف ہے، ٹھیک ہے۔ تو پھر بے تو کی بات ہے کہ یہ سوچنا کہ کاہے نہیں کوئی اور مذہب میں، یہ کاہے نہیں کوئی اور قبیلے میں آئے خلافت ہو سکتی ہے، یہ ایسا کیوں ہے کہ قریش میں رہے گی، ٹھیک ہے، یہ ایک مطلب دوسرا ہی بحث ہے۔ بہرحال تو یہ جو ہے اب ظاہر بات ہے ابو بکر بھی قریش میں سے تھے، عمر بھی قریش میں سے تھے، عثمان بھی قریش میں سے تھے، علی ابن ابی طالب بھی قریش میں سے تھے۔ اب یہ چاروں خلیفہ جو ہے نا اس وقت، جو ابھی خلیفہ تو بنے نہیں ہیں یہ سارے، تو آپس میں ڈسکشن ہو رہا تھا کہ بھائی اب انصار صحابہ جو ہے نا، مہاجرین صحابہ آپس میں ملے، تو عمر رضی اللہ تعالیٰ جو لانے والے، ابو بکر کو ٹان کر لانے والے اور لا کر ان کو بتانے والے کہ دیکھیے یہ لوگ آپس میں لڑ رہے ہیں، ان کو نا سمجھائیے، وہی عمر ہے نا، ابو بکر جب ہے نا مسالے ہو جاتا آپس میں، مطلب کی ڈسکشن ہو جاتا ہے کہ نہیں ٹھیک ہے قریش میں سے بن جائے گا کوئی، اب جس کو ہم مشورے سے چن لیں، ٹھیک ہے، لوگوں کو جمع کیا جائے اور اچھے مطلب عشرہ مبشرہ صحابہ اور پھر بہت جو ہائی کوالٹی کے صحابہ تھے ان کو جمع کیا جائے، اور پھر اس کے بعد مطلب شورا سے، یعنی مجلس شورا کریٹ کی جائے گی، یعنی مطلب کہ یہ ہوگا، کیا بولتے ہیں اس کو جی، مشورہ ہوگا، ٹھیک ہے، اور پھر جس پہ متفق ہو جائے گی امت اسی کو خلیفہ بنا لیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اب جب یہ بات آئی نا تو ابو بکر نے کہا کہ ٹھیک ہے عمر اس لائق ہیں، عمر کہہ رہے ہیں کہ بھیا آپ لوگ ڈسکس کیجئے، ہم چلے پتلی گلی سے نکل رہے ہیں۔ یہ تھے ابو بکر اور عمر، ٹھیک ہے، اور عثمان اور علی ابن ابی طالب، چار جو خلیفہ تھے، اور حسن انکلوڈنگ حسن 6 مہینے کی ان کی، 5 یہ خلیفہ جو امت کے، یہ عین حق پہ تھے، ان کی ایسے ڈر سے پلی چمکتی تھی کہ مطلب خلافت کی بات آ گئی تو مطلب کہ ہڑکپی میں جان کہ خلافت، باپ رے باپ اتنی بڑی ذمہ داری ہے، ہم نہیں وعدہ کر پائیں گے تو پھر ہم نہیں بنیں گے بھائی، ہم کو نہیں چاہیے خلیفہ، ہم نہیں بن سکتے، میرے اندر وہ حوصلہ نہیں ہے، ہم وہ ایمان نہیں رکھتے، مطلب اتنا ڈرتے تھے وہ عمر اور ابو بکر، جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا ہے، اس طرح سے فرمان کہ میرے بعد کوئی تو نبی ہے نہیں، رسالت تو ہے نہیں، اگر کوئی ہوتا نا تو عمر کی شخصیت ایسی تھی، عمر کے اندر نبوت اور رسالت کی وہ شخصیت تھی، یعنی مطلب ان کو لیڈرشپ کی شخصیت بہت اچھی تھی ان کے اندر، ٹھیک ہے، تو وہ عمر ہوتے، ابو بکر کو ویسے ہی چاہتے تھے، عثمان کو ویسے ہی چاہتے تھے، علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین، ان تمام صحابہ کو بہت زیادہ چاہتے تھے، عشرہ مبشرہ جو 10 صحابہ ہے نا، جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں بشارت دی ہے، بہت زیادہ ان لوگوں نے خدمت کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور کہیں سے کوئی بھی ہے نا کسی طرح سے نا امید نہیں کیا، بہت قربانیاں دی ہیں، ٹھیک ہے، جس کی وجہ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے نا اپنی زبان اطہر سے یہ الفاظ نکالا، اور بالکل عین حق نکلا، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہتے تھے، ضرور اللہ نے ہی کچھ کہا ہوگا، آپ کی وحی خفی ہوگی وہ، جب جو ہے نا پھر انہوں نے پھر ڈکلیئر کیا کہ 10 یہ صحابی جو ہیں عشرہ مبشرہ میں سے، یعنی بشارت شدہ ہیں کہ انہیں جنت، دنیا میں بشارت، ٹھیک ہے، کہ انہیں جنت، یہ جنتی صحابہ ہیں، اور ان کا حال ایسا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے خوش نہیں ہونا چاہیے صرف کہ نا میرے کو ایک نعمت مل گئی بہت بڑی، اس سے زیادہ انسان کو بار کا احساس کرنا چاہیے کہ کتنا بڑا بار ہے، کتنی بڑی ذمہ داری ہے، کتنا بڑا جو ہے، اگر ہم ذرا سا 19 سے 20 کر دیا، 20 سے 19 کر دیا تو کیا بنے گا میرا، یہ ہم قیامت کے دن، یہ جو اولاد ہے نا، یہ ساری جو چیزیں نہیں پڑھی ہے نا، نہیں سیکھا نا، نہیں سکھایا اپنے بچوں کو، ٹھیک ہے، اپنے بچوں کو سکھایا کہ نہیں کوئی بات نہیں، چھوٹا بچہ نا بھی کوئی مسئلہ نہیں، وہ ہے نا پھٹا کپڑا پہن لے گا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ ایک پتہ نہیں کون سا اس کو کیا کہیں جی، آستین کو، ایک آستین ابھی نکلی ہوئی ہے، مطلب نکلی ہوئی کیا، بہت پرانی ہو گئی، یہ آستین نکلتی ہے، وہ ایسی نہیں دیکھا ہے آپ لوگوں کی موڈے کے پاس گول ایسا کٹا رہتا ہے، آستین رہتی ہے وہ موڑے کے پاس گول کٹا رہتا ہے، اسی طرح کے بہت سارے پیٹرنز آف کپڑے ہوتے ہیں جن کو دیکھ کر وہ کیا ہو گیا، بچہ نہ ہے کوئی بات نہیں، اور یہ نہیں پتا کہ بچہ جو ہے نا صاف شفاف آئینے کے مثل ہے کہ جو چمک رہا ہے وہی دیکھ رہا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ بچہ دنیا میں آ گیا یار، وہ تو عقل لے رہا ہے، بچہ مادر شکم میں سیکھ رہا ہے، سبحان اللہ، کیوں بھائی عورتیں جو ہے نا وہ حافظ قرآن جنتی تھیں،
ایک دور تھا، ٹھیک ہے. کیوں اچانک سے میریکل ہو گیا کیا کہ اچانک سے اللہ مہربان ہو گیا ان کی اولاد سے کہ ان کو نا وہ یہ کر دیا، کیا نام ہے، حافظ قرآن بنا دیا. ماں کی وہ تربیت ہوتی تھی، ماں اس درجے سے ہے نا، آپ فاطمہ بنیں گی، حسن حسین بالکل پیدا ہوں گے انشاءاللہ. مثال اس کی مطلب یہ ہے کہنے کا کہ آپ کو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پہ چلنا ہے، اہل البیت کے نقش قدم پہ چلنا ہے، ٹھیک ہے، ازواج مطہرات کے نقش قدم پہ چلنا ہے، ٹھیک ہے. تو ہماری بھی اولادیں اچھی ہوں گی انشاءاللہ. کریں گے ہم، نہیں ذمہ داری ہم پورا نہیں کریں گے اور ہم روتے اور گاتے ہیں کہ نا یہ دیکھو نا کتنا آج کل کے بچے لوگ، جی آج کل کے بچے لوگ تو ایک دم نہیں سنتے ہیں، آج کل کے بچے لوگ تو بالکل ضدی ہیں، تو یہ ہیں تو وہ ہیں. تو اس طرح سے تو آپ ہی تو جو ہے نا مطلب اللہ کے سے بغاوت مول لیے ہوئی، تو کیوں نہ پھر آپ کا باغی بچہ بنے، ٹھیک ہے. بغاوت آپ نے پہلے مول لی ہے اللہ سے، ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ کا جو ہے نا وہ سیکنڈ نمبر پہ تیار ہو رہا ہے وہ باغی دوسرا، ٹھیک ہے، وہ لائن لگ رہی ہے. تو یہ جو ہے بالکل طے شدہ بات ہے. تو آپ کو یہ اولاد کو، اولاد عین فطرت پہ ہوتی ہے، ماں باپ جیسے پھر بناتے ہیں نچا دیں ویسے بچہ جو ہے اس کو پسند کرتا ہے. یقین کیجئے کہ ایک بچہ جس کا ہم نام تو نہیں لینا چاہتے لیکن جو ہے بچپن کا وقت ہے، اور آج بھی ہم کو یاد ہے کہ ایک دم چھوٹا سا اور 3-4 سال کا بچہ، 5 سال کا بچہ ہے، اور 5 سال کا بھی نہیں، غالباً 6-7 سال کی عمر ہوگی اس وقت. تو وہ ہاف پینٹ پہن کے جائیں گے، جی اتنا خراب لگتا ہے، پورا فل پہنائیے تب جائیں گے کھیلنے کے لیے. مطلب میرا خود کا ایکسپیرینس ہے، ایسے لوگوں کو ہم ڈیل کیا ہے، سنا ہے، میرے کان گواہ ہیں، ٹھیک ہے، جہاں برے انسان کو دیکھ رہے ہیں دنیا میں، برے عادات والے انسان کو، سوری، تو وہاں اچھے انسان بھی ہیں دنیا میں. دنیا ختم نہیں ہو گئی ہے، ٹھیک ہے، یہ دنیا چلی رہی ہے اچھے انسانوں سے، ٹھیک ہے. تو اللہ اس میں اضافہ کرے، برکت دے. تو بہت بڑی بھاری ذمہ داری ہے. اگر یہاں پہ کوئی بھی مدرس ہیں تو ان کے لیے بہت زیادہ جو ہے یہ بہت بڑا پیغام ہے کہ وہ نا اپنی آنکھ کو کھولیں، ٹھیک ہے. ماں تو ویسے بھی قربانی دیتی ہے یار، ماں کہاں نہیں قربانی دیتی ہے، لیکن اچھے کام میں دے دے نا، ٹھیک ہے. وہ ماں قربانی دیتی ہے رات بھر جھاگنا، دن میں کھانا بنانا، اور پھر وہ ساری چیزیں. ماں تو قربانی کا نام ہی ہے، باپ بھی قربانی کا نام ہے، ایسا نہیں ہے، لیکن باپ کا وہ فیس دوسرا ہو جاتا ہے، باپ کے سامنے وہ ظاہر نہیں ہو پاتا نا، کیونکہ باپ باہر کی چیز ہوتی ہے. سامنے ہم دیکھتے ہیں ماں کو کھٹتے ہوئے تو ماں سے زیادہ محبت پیدا ہوتی ہے، ماں تھوڑا سا کرتی بھی زیادہ ہے، ٹھیک ہے، اور ماں نے زیادہ تکلیف بھی اٹھائی ہوئی ہوتی ہے. تو ان ماؤں کو میرا یہ جو ہے نا پیغام ہے کہ اپنی اس ذمہ داری کو تھوڑا سا جو ہے نا انکلائن ٹورڈز شریعت کر لیں، انکلائنڈ ٹورڈ اتق اللہ کر لیں، اللہ کے خوف کی طرف کر لیں، ٹھیک ہے. تو آپ کی یہ ساری جو ہے نا، آپ آلریڈی ہیں کہ آپ ذمہ دار ہیں، آپ آلریڈی ہیں کہ آپ پرورش کرنے میں بہت ایک نمبر ہیں. ماں سے زیادہ بڑھ کے کوئی کر سکتا ہے کیا؟ ماں سے زیادہ بڑھ کے کوئی قربانی دے سکتا ہے کیا؟ بس آپ یہ کر لینا، اس میں اللہ کی ذات کو شامل کر لیں، ٹھیک ہے. بس اتنی سی کمی ہو جاتی ہے، اللہ کی ذات کو شامل کر لیں. تمام تر قربانی میں آپ دیکھ لیں اللہ شامل ہے، تمام تربیتوں میں دیکھ لیں اللہ شامل ہے، پھر بہت اچھی بات ہے، ٹھیک ہے. پھر کریں نا پرورش تو آپ ویسے بھی کریے گا، ٹھیک ہے. اللہ شامل ہو یا نہ ہو، پرورش کروے کیجیے گا، کیونکہ اللہ نے آپ کی فطرت میں ڈالا ہے کہ ماں اگر ہمدرد نہ ہو تو بچے کو پالے گا کون، ٹھیک ہے. وہ بھی اللہ کی ایک حکمت ہوتی ہے، ٹھیک ہے. آپ دیکھیں گی کہ جو بچہ، اگر کسی ماں کا 2-3 بچہ ہے اور اس میں سے سب سے چھوٹا بچہ ہے، تو ماں کو چھوٹے بچے سے محبت ہوتی ہے سب سے زیادہ. ایگری ہیں اس چیز سے؟ چھوٹا بچہ 2 سال کا جو ہے ابھی ہوا ہے، مان لیا کہ 1 سال کا ابھی اس کی عمر ہوئی ہے، اور وہ جو ہے نا محبت ہے. 5 سال 6 سال کا بچہ بولتا ہے مما آپ کیوں نہیں مانتی ہو میرے کو، ٹھیک ہے. میری ابھی بولتی ہے ابھی عبداللہ کو، مما آپ عبداللہ کو ہٹاؤ، ہم بھی بہت زیادہ ہے، مطلب پہلے اس کے بہت مان ہوتا تھا، تب یہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ حالانکہ ماں دونوں کی ماں ہے، ٹھیک ہے، اس بچے کی بھی ماں وہی ہے، اس کو بھی وہی اس نے ہی جنا ہے، ٹھیک ہے. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کوئی ریزن کچھ بھی آپ کو اندازہ لگ رہا ہو؟ ڈسکشن سے نا پھر بات ہے نا کلیئر ہوتی مزید. دیٹس اٹ. کیونکہ اس کو کیئر کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے. بہت خوب، بہت اچھا جواب، ٹھیک ہے. اللہ پاک تو سب کے دل میں محبت ڈالتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کے بھی دل میں، اس کے بھی دل میں، لیکن یہ جو زیادہ محبت آ گئی نا اس بچے کے لیے، اس لیے ہو جاتی ہے کیونکہ وہ بچہ اتنی محبت ڈیزرو کرتا ہے، وہ بچہ اتنی کیئر ڈیزرو کرتا ہے. وہ بچہ ابھی بالکل نازک ہے، وہ بچہ اگر وہ جو ہے سنجیدہ نہ رہے، اگر ماں جو ہے بالکل ایک دم ہر وقت نا اس کے تئیں جو ہے نا مطلب یہ کان کھڑا کرنے والی بات نہ رکھے، تو ترنت میں بچے کو کچھ سے کچھ ہو جائے، ٹھیک ہے.
اس لیے یہ قدرتی طور پر اس کو کسی نے پاٹھ نہیں دے کر چلایا کہ دیکھو تمہارا بچہ فرسٹ والا جو ہوگا نا اس کو زیادہ ماننا اور سیکنڈ والا جو ہوگا نا اس کو کم ماننا, جو سب سے جو چھوٹا ہوگا نا اس کو زیادہ ماننا. ایسا نہیں کچھ کیا, ٹھیک ہے. ماں نے دیا تھا تربیت, وہ کچھ اور تربیت تھی, لیکن یہ تربیت جو ہے اللہ رب العزت کی طرف سے ہے, ٹھیک ہے. تو وہ جو ہے چھوٹے بچے کو زیادہ مان ہوتی. تو دیکھیں اللہ کیسے جو ہے نا الحکیم جو ہے نا زمانے کو چلا رہا ہے, دنیا کو چلا رہا ہے, نظام اس کا دیکھیں گے کتنا خوبصورت ہے کہ اس کو دنیا چلانا ہے, ٹھیک ہے. اب یہ ماں کی محبت بجائے اس چھوٹے بچے کے بڑے بچے کی طرف ہو جائے تو بچے کی پرورش ہو پاتی ہے؟ ہوتی ہے پرورش اچھے سے؟ پھر دیکھیں کیسے پوساتا ہے بچہ, نہ اس کو کھانا مل رہا ہے ڈھنگ سے, نہ کچھ اس کو. ایسی بہت کم مائیں ہیں, بہت کم, ٹھیک ہے. مطلب گنتی میں ہی نہیں ہے سمجھ لیں. لیکن بدقسمتی سے ہم آپ کو ایک بات بتائیں, یہ بھی بہت کڑوا حق ہے, یہ سچ ہے کہ اب جو ہے وہ دور لوٹ کے ہو رہا ہے. وہ لوٹ کے کیا مطلب, ایک نیا دور شروع یہ دکھ رہا ہے, ٹھیک ہے. اور وہ یہ اب ہم بتا دیں گے آپ کو نا, تو آپ تھوڑا سا نا بولیے گا کہ ہاں صحیح ہے بول رہی ہیں. عورت جاتی ہے بی ایڈ کرتی ہے, ایک تو 70 طرح کا طاغوت کی پڑھائی پڑھی, ٹھیک ہے, بے حیا بنی, ٹھیک ہے, اپنا پردہ ناموس چاک کیا, ٹھیک ہے. اور اس کے بعد جب اس نے ڈگری لے لی ہے طاغوت کی, بی ایڈ کرنے کے بعد اس کو سب نے ہورا, فارم بھرو ٹیچر کا, یہ تم پڑھائی کس لیے کی تھی, اتنا پڑھ کے کیا فائدہ, یہ وہ پورا ساری چیز. اب وہ فارم بھرتی ہے, پھر اس کے بعد اس کی جاب لگتی ہے, ٹھیک ہے. ٹیچر میں بھائی لڑکی ذات کے لیے ٹیچر ٹھیک ہے بھائی, ٹیچر کی جاب سب سے اچھی جاب ٹیچر کی ہے, اس میں پردہ بھی ہو جاتا ہے, عزت بھی ٹھیک ہے, اپنی عورت اپنا آرام سے بیٹھ کے پڑھائے گی. دیکھیں کیسے شیطان چسکا لگا رہا ہے کہ مطلب ہے نا تمہارا دین بھی ہے بچا ہوا, یہ نہیں کہہ رہا کہ گناہ ہے, یہی تو بات ہے اصل میں کہ گناہ کہہ کے وہ کروا ہی نہیں رہا نا, وہ تو نیکی کروا کے کرا رہا ہے, ٹھیک ہے. تو اب وہ تمہارا تم جو ہے نا جاؤ, ٹھیک ہے, جاب کرو بھائی, تمہاری عزت کا بالکل حفاظت ہے بھائی, کوئی طرح کی پرابلم نہیں ہے, اسکول میں جانا ہے, آرام سے بیٹھنا ہے. اور ویسے بھی سرکاری اسکول میں کون اتنا پڑھنے آتا ہے, آرام سے بیٹھو, کھاؤ, کماؤ, اور کیا, ٹھیک ہے, یہ پاٹ پڑھایا جاتا ہے. اب وہ عورت گئی, جاب لگی اس کی, تو ایک تو اس کے خود سخت نہیں ہے, اس کو اتنی صلاحیت نہیں ہے, اس کو جان بوجھ کے اپنی جان پہ کھیل رہی ہے, وہ یقین کیجئے اپنے جان پہ کھیل رہی ہے. گئی, ٹھیک ہے, 9 بجے 10 بجے جو بھی کلاس ہوتا ہے, ظہر کی اس کی ٹائم صلاح چلی گئی, عصر کی اس کی صلاح چلی گئی, ٹھیک ہے. پھر آئی تھکی ہاری, اور یہ وہ میرا اپنا ذاتی جو ہے نا ایکسپیرینس ہے, میری جو میرے ساتھ کالگس تھیں, جو میری بیچ میٹ تھیں, ان میں بہت سارے کئی جاب ہوئی ہے, جبکہ ہم اپنی حجت تمام کیا. لیکن ظاہر بات ہے کہ اب کسی کو ہدایت پہ لانے والی بات تو اللہ کی ہے نا, ہم تو اپنا حصہ ڈالا, بہت بار ابھی بھی بولتے ہیں, اللہ آسان کرے, اللہ ان کو اچھی عقل دے, سمجھ میں آئے. تو اور بہت اچھی عورت, بہت اچھی لڑکی, مطلب ایسا نہیں کہ مطلب کوئی مطلب یہ بہت دیندار, یار ہم تو شاکڈ ہو گئے کہ مطلب یار اتنا اس لیول پہ بھی شیطان جا کر یہ کرتا ہے, دیکھو کیسے کیسے شیطان کی چال ہے. تو مطلب وہ جو ہے نا, وہ آئے بولے بہت تھک جاتے ہیں میم, کیا کریں, آ کے بالکل ہمت نہیں ہوتی ہے کہ نا مطلب کچھ کھانا بنائے, کچھ یہ وہ بنائے, تو بنا ہی کے چلے جاتے ہیں, وہی کھا لیتے ہیں ناشتہ کا, ایسے ویسے, مطلب زندگی تباہ ہو کے رہ گئی ہے, ٹھیک ہے. نہ ڈھنگ سے کھا رہی ہیں, نہ پی رہی ہیں, اپنی صحت بھی گنوا رہے ہیں صرف پیسے کے چکر میں, ٹھیک ہے. اور وہ عبادت تو چلی گئی, وہ تو طاق پہ رکھ ہی دیا بھائی, ٹھیک ہے, وہ ہو گیا. اب جو ہے, اب ظاہر بات ہے یہ بچی جوان ہے, اس کے اندر جوانی کا عنصر ہے, تو ظاہر بات ہے اس کی خواہش ہوگی کہ میرا نکاح ہو. یہ تو غیر خواہش تو ہے نہیں, یہ تو غیر فطری بات تو ہے نہیں, یہ بالکل یہ بٹ نیچرل چیز ہے کہ سب کو خواہش ہوتی ہے نکاح کی. بڑا ہوتا ہے بچہ, جوان ہوتا ہے, لڑکے لڑکی سب کو خواہش ہوتی ہے جوانی میں, ٹھیک ہے. تو اب خواہش ہوگی نکاح کی, اندر ایک فیلنگ ارائز ہو رہی ہے کہ اب ہم کو جو ہے میرے کو ہم سفر چاہیے, ٹھیک ہے. اب اس نے ظاہر بات ہے وہ تو کمپرومائز تو کرنا ہے نا, وہ عبادت سے نہیں, وہ کمپرومائز تھوڑا سا, یہ میں کیا نام ہے, وہ اپنا جاب جو ہے وہ اس سے نہیں, جاب سے وہ کمپرومائز نہیں کر رہی ہے, ٹھیک ہے. جاب وہ کرے گی, ٹھیک ہے, شادی بھی ہو گئی اسی بیچ میں اس کی, جاب چھوٹ نہیں سکتی ہے, ٹھیک ہے. یاد رکھیے گا, یہ دولت بہت بڑا فتنہ ہے, جہاں نعمت ہے نا وہاں بہت بڑا فتنہ بھی ہے, ٹھیک ہے. اور خاص کر کے اپنے پیر پہ, یہ دولت وہ والی دولت نہیں کہ ہم آپ کو پیسہ دے دیا 500 روپے تو ہو گیا, نہیں, اپنی کمائیں گے, اپنے پیسے کی بات ہی کچھ اور ہوتی ہے یار, اپنا لاوا دھکا کسی کا نہیں, یہ مینٹالٹی بنائی جا رہی ہے عورت کی, ٹھیک ہے. فیمنزم ابھی جتنا پروموٹ ہوا ہے نا, یہ زہر گھولا ہے نا یہود و نصارا نے, یہ جو ہے نا یہی طاغوت کی پڑھائی پڑھوا کے سارا انکلائن ٹورڈز, دیکھیں آپ کو اسکول سے کیسے لنک ہے ساری چیزیں. تو ہم اس سے دشمنی نہ رکھیں, ہم اس سے جو ہے نا غصہ نہ کریں اس پہ, کیوں نہیں غصہ کریں بھائی, میرے امت کو توڑ رہا ہے وہ, ٹھیک ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم, میری امت مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو توڑ رہا ہے, ٹھیک ہے.
تو اب یہ جو بچی ہے اس کا نکاح بھی جیسے تیسے ہوا، مطلب اب 2 دن کی چھٹی چاہیے میم تو دے دیجیے، ایسے ویسے ساری چیزیں ہوئی. پھر 2 دن کے بعد ولیمہ کرنا تو ولیمہ سیٹ ہوا کہ بھائی چلے جائیں گے تو وہاں پھر 2 دن کی چھٹی لے کے آئے گا تو ولیمہ ہوگا. ٹھیک ہے، ولیمہ ہو گیا. ٹھیک ہے، اس بیچ میں بچہ پھر اس کے بعد اس کو ہوا ماشاء اللہ. ٹھیک ہے، اب جو اولاد ہوئی اور ماں جا رہی ہے جاب پہ، اب بتائیے کہ اولاد کو اس کی تربیت کیسے کرے گی؟ وہ کوئی وقت ہی نہیں بچا. وہ وقت جو فریش موڈ تھا وہ تو چلی گئی، وہ اپنے اسکول میں آئے گی بھی تو بھی اس کے پاس جو ہے وہ کیا ہے، بیٹری لو ہے، وہ کچھ نہیں کر پائے گی. ٹھیک ہے، تو پتا چلا کہ اچھے سے تربیت ہو گئی. تو جو ماں تربیت نہیں کرے گی نا، دنیا کا کوئی انسان نہیں کر سکتا، یاد رکھیے گا. ٹھیک ہے، اور جب کہ آپ دیندار تھیں، ٹھیک ہے، آپ نے دین سیکھا تھا، آپ کے اندر وہ شعور تھا، وہ لیول تھا کہ آپ ایک وقت تھا کہ بولتی تھی کہ میرا ایمان بچ جائے، ہم کو نکاح کرنا ہے میم، ہم کو اپنی عزت بچانا ہے، ہم کو اپنا ایمان مکمل کرنا ہے. وہ تھنکنگ ایمان کی، وہ لیول آف تھنکنگ آپ نے وہ جو ہے نا کہاں ڈال کے جو ہے نا، کس آگ میں ڈال کے جو ہے نا بھسماسور کر دیا. ٹھیک ہے، اور آپ کا بچہ اب ہوا ہے تو آپ کو کوئی یہ نہیں ہے بھائی میرا نوٹ آ رہا ہے، نوٹ پہ بہت ساری چیزیں ہو جائیں گی. ٹھیک ہے، تو نوٹ سے آپ جو ہے نا دین نہیں خرید سکتی ہیں، یاد رکھیے گا. ٹھیک ہے، جو تربیت ماں کرے گی وہ کوئی نہیں کر سکتا، اور تربیت بھی اسی طرح سے کرنی ہوگی، اسی ماحول میں کرنی ہوگی جس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے. ٹھیک ہے، کوئی یہ کہے کہ ہم باہر بھی کر لیں گے، اندر بھی کر لیں گے گھر کا کام اور بچے کو دیکھ بھی لیں گے، یہ بے تکی بات ہے، کبھی پاسبل نہیں ہے. کیونکہ اللہ نے عورت کے اندر اتنی طاقت رکھی ہی نہیں. دیکھیں نا اللہ کا کرشمہ، اللہ کی قدرت دیکھیں کہ اللہ نے اتنا عورت کو کمزور پیدا کیا، لیکن دیکھیں کہ آپ کو عورت جو ہے، مرد نہیں جنتا اولاد، مرد مضبوط ہوتا ہے. دیکھیں اللہ کی حکمت، عورت کمزور ہے لیکن اللہ نے جننے کی جو کیپیسٹی رکھی وہ عورت کے اندر رکھی. سبحان اللہ، سمجھ رہی ہیں؟ تو کمزور کس پہلو سے ہے؟ اولاد جننے میں کمزور نہیں ہے، اولاد کی تربیت جو کر رہی ہے وہ اس میں طاقتور ہے، ہر چیز میں وہ طاقت ہے. یہ کمزور کس پہلو سے ہے جو بولا گیا کمزور؟ وہ کمزور اس پہلو سے ہے جس پہلو سے مرد مضبوط ہیں. آ رہی بات سمجھ میں؟ کہ جس پہلو سے مرد مضبوط ہیں اس پہلو میں عورت کمزور ہے. مرد جو مضبوط ہے وہ لیڈرشپ کی ان کے اندر صلاحیت ہے، وہ گارڈین بن سکتے ہیں. عورت گارڈین بننے کی صلاحیت نہیں رکھتی. گارڈین بننے کی بھی اب یہ بھی ایکسپلین کرنا پڑے گا، یعنی گھر میں جو ہے نا ایک ایزا جو بولتے ہیں گارڈین، وہ بول رہے ہیں. ٹھیک ہے، جیسے باپ ہوتا ہے نا گھر کا ذمہ دار ہوتا ہے وہ والا، پھر ماں تو ہوتی ہے بچوں کے لیے، لیکن وہ بڑا ایک جو پیمانہ پورا گھر کا، جیسے حاکم والی جو بات ہوتی ہے. یس، ٹھیک ہے، تو وہ جو ہے نا مرد کے اندر دیا اللہ نے. پھر آپ کو وہ جو ہے نا وہ کھٹ نہیں سکتی، وہ کما نہیں سکتی. ٹھیک ہے، وہ کما کے جو ہے نا اپنی وہ صحت گلا دے گی. تو وہ جو ہے وہ کیا بھائی گھر میں بیٹھو، تم شہزادی بنی ہوئی ہو، تم کو ہم لا کے دیں گے حلال روزی. ٹھیک ہے، تم گھر میں بیٹھ کے تمہارا یہ مقام ہے، تم گھر میں رہو گی، تم کو بیٹھ کے چھکا چھک ملے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے، تم کو یہ چیز پسند نہیں آ رہی یار، عقل ماری گئی تمہاری. ہاں، تم کھٹ کے کمانے کے لیے تیار ہو، شیطان نے باور کرا دیا کہ نہیں اپنا پیسہ جو ہوتا ہے نا، وہ اپنا پیسہ سے اپنا پیسہ کیسا ہوتا ہے، کچھ نہیں ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اور بھلے اللہ سب کا نصیب اچھا کرے، ہر بیٹی کا نصیب اچھا کرے کہ شوہر اچھا ملے. کسی کو بہت ترسا بھی دیتا ہے کہ مطلب وہ کہ دیتے نہیں ہے پیسے کے لیے، تو بھی اجازت نہیں ہے کہ وہ وہاں پہ جا کے جاب کرنا شروع کر دے. سمجھ رہی ہیں بات؟ وہ اس کے لیے آزمائش ہے، ہر کے لیے الگ الگ آزمائش ہے. کسی کے ماتھے پہ کسی طرح سے آزمائش ہے، کسی کے ماتھے پہ باپ کے تھرو آزمائش ہے، کسی کے ماتھے میں لکھی ہوئی آپ کو شوہر سے آزمائش ہے، کسی کے تقدیر میں لکھی ہوئی بیٹے سے آزمائش ہے. اللہ نے لکھا ہے، اللہ آزما رہا ہے. اس آزمائش میں اللہ نے کہا کہ دیکھتے ہیں اب ثابت قدم رہتا ہے کہ نہیں رہتا میرا بندہ. یہ نہیں کہ اس کا سیکنڈ ہم دیکھ لیں گے طریقہ اپنا جو کھوپڑی اپلائی کر کے کہ نہیں میرے جو یہ تو بیتوکی بات ہوگی، میرا تو حق مارا جا رہا ہے، ہم اپنا حق لے کے رہیں گے کہ کورٹ تک پہنچ جائیں گے کہ. ٹھیک ہے، اسی طرح سے آپ کو اور بھی بہت ساری باتیں ہیں. تو پتہ چلا کہ عورت کے اندر وہ صلاحیت نہیں ہے بھائی، عورت تربیت گھر میں کرے. عورت کی سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ عورت جو ہے وہ اپنے دین کو بچائے، اپنے مانوس کو بچائے، اپنی وہ جو ہے نا عزت کی حفاظت کرے. ٹھیک ہے، اور اپنے شوہر کے لیے وہ سب کچھ کرے، مطلب کہ بناؤ سنگار ہے، وہ ساری چیزیں شوہر کے لیے ہیں. پھر وہی ساری لنک ہو جائے گی وہ اللہ سے. ٹھیک ہے، وہ مقصد اللہ کو راضی کرنا ہے. اور پھر وہ جو ہے نا فرائض ادا کر ہی رہی ہے، نوافل پڑھے تو بہت اچھی بات ہے. اور گھر میں گھر کی ذمہ داری، گھر کے کام کاج کی ذمہ داری، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو گھر کے ذمہ دار بنایا تھا، اور علی ابن ابی طالب کو باہر کے لیے چنا تھا، مطلب باہر کے لیے کہا تھا کہ باہر کا تم کام کرنا. تو اس طرح سے جو ہے نا ایک گھر کا ماحول بنتا ہے. پھر اولاد ہوگی تو وہ ماں جو ہے وہ گھر میں رہے گی، بچہ اس کی آغوش میں پلے گا. ٹھیک ہے، وہ دیکھ سکے گی، کیئر کر سکے گی، پلس جو ہے وہ اپنا زیادہ سے زیادہ وقت جو ہے وہ دے سکے گی. یقین کیجئے کہ اس وقت، اس دور میں جو شیطان نے ٹرک جو اپنایا ہے نا، وہ وقت کو بہت تیزی سے نا برباد کرنے والا ٹرک اپنایا ہے. ایسی چیزیں جو نا ایجاد ہو رہی ہیں کہ جو بالکل وقت پتہ ہی نہیں چلتا. ٹھیک ہے،
آپ بیٹھیے گا افطار پہ اللہ اللہ دعا کر رہی ہیں خوب، اب ٹائم ہے نہ پتہ چل رہا ہے، ٹائم مطلب کہ لگ ہی نہیں رہا کہ گزر رہا ہے، لگ رہا ہے کہ کانٹا لگ رہا ہے ہل رہا ہے، ٹھیک ہے. وہی آپ موبائل لے لیں اور 5 منٹ خالی واٹس ایپ چلا لیں، پھر آپ کو پتہ ہی چلے گا کہ اللہ اکبر کب ہو گیا. دیکھیں غور کریں، وہی فیز میں تھیں، وہی دنیا میں چل رہی ہیں، وہی کانٹا گھوم رہا ہے، لیکن کیا ہو گیا اچانک سے، کیا ہو گیا؟ کچھ تو ہے جو گمراہ کر گیا، کچھ تو ہے جو ہے نا بالکل غفلت کا شکار کر گیا، یہ 5 منٹ میں پتہ ہی نہیں چلنے دیا، ٹھیک ہے. تو یہ کوئی ہے جو دیکھ نہیں رہا ہے، جس نے قسم اٹھائی ہوئی کہ ہم تیرے بندے کو بہکا کے رہیں گے. سمجھ رہی ہیں بات میری؟ یہ سارا جو ہے نا یہ طاغوتی پلیٹ فارم ہے، سب ٹھیک ہے. ہاں اب یہ الگ بات ہو جاتی ہے کہ بھائی دنیا میں کس طرح سے جیا جائے، کس طرح سے، وہ ایک الگ ٹاپک، ایک الگ کلاس، ٹھیک ہے. تو آپ نے کم از کم اپنے دشمن کو تو پہچاننا نا. میرا مقصد ابھی ہم جو ہے نا اس طرح سے برین واش کر مطلب موٹیویٹ کر کے ہم آپ کو دشمن سے آشنا کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. اپنے دشمن کو پہچانے، ٹھیک ہے. اپنے دشمن کو نہ صرف یہ کہ پہچانے، اس سے محبت اور جو ہو گئی ہے، جو ایک ہے نا انس ہو گیا ہے، اس کی تربیت لینے کا جو انس پیدا ہو گیا، جو پاگل بنی ہوئی ساری دنیا اس کی تربیت کو لینے کے لیے، اس کی پڑھائی کو لینے کے لیے، ٹھیک ہے. اس سے آپ نفرت پیدا کریں، قسم اللہ کی نفرت پیدا کریں. میرا یہ آپ کو پیغام ہے، میری ایک سجیشن ہے آپ کو، اور یہ آپ کو ایز اے سجیشن ہے، کوئی تھوپا تھوپی نہیں والی بات ہے کہ زبردستی کی کروے کیجیے، ٹھیک ہے. ہم آپ کو صاف ستھرا بالکل واضح کر کے لٹمس ٹیسٹ کرا کے دکھا دیتے ہیں. اب آپ کا ایمان ہے کہ آپ کتنا محبت کرتی ہیں اور کتنا زیادہ نفرت پیدا ہوتی ہے آپ کو. یقین کیجئے کہ جب عربی پڑھانا شروع کیا نا، ہم کو اردو لینگویج بڑی اچھی لگتی تھی، ٹھیک ہے، کیونکہ ہم پوئٹری وغیرہ بھی کرتے تھے، تو نظم وغیرہ لکھا تو میرے کو اردو بڑا اچھی لگتی تھی. لیکن جب عربی کا جوش چڑھا نا میرے کو، اور انگلش بھی بڑی پسند تھی، انگلش کا بھی ایک دور چلا تھا میرا، خوب انگلش سیکھے کا شوق، ٹھیک ہے. بھائی ظاہر بات ہے ہر کوئی ولی اللہ تو نہیں ہوتا نا پیٹ سے ماں کے، تو دنیا میں آتا ہے انسان، گزارتا ہے وقت، اور پھر اس کے بعد جو ہے نا اس کے، اور خاص طور پہ جب اللہ نے کسی سے کام لینا ہوتا ہے نا تو اس کو خاص کر کے ایسی چیز سے گزرواتا ہے نا اللہ تعالیٰ، تاکہ دوسرے کو بتا سکے کہ دیکھو اس چیز میں ایسے پڑھنے سے ایسے ہوتا ہے. سمجھ رہی ہیں؟ تو وہ جو ہے نا کیا نام ہے، انگلش کا بھی بہت شوق تھا. لیکن جب عربی آئی نا زندگی میں، ابھی بھی عربی مطلب کوشش میں لگے ہوئے ہیں بہتر سے بہترین کرنے کی، تو وہ جو ہے نا اس کے بعد میرے کو ایسی شدید نفرت ہو گئی ہے انگلش اور اردو سے. پلس انگلش سے بھی زیادہ ہم کو اردو سے نفرت ہوئی. حالانکہ انگلش جو ہے وہ یہودیوں کی لینگویج ہے، ٹھیک ہے، لیکن اتنا زیادہ نہیں نفرت ہوئی. وجہ اردو کو میں نے دیکھا کہ آپ کو عربی کے ساتھ ایسی لنکڈ ہے کہ بالکل جو ہے نا، اور اردو کا الفاظ ہماری زبان پہ زیادہ تر رہتا ہے، تو ہم جو ہے وہ ایسا اس نے جو ہے نا دماغ کو گھمایا ہے نا کہ اور وہ جو ہے نا وہ عربی ورڈ ہی نہیں سمجھ میں آ رہا ہے انسان کو، عربی چڑھ ہی نہیں رہی منہ پہ، ٹھیک ہے. کوئی کو بہت مشکل سے چڑھا پائیے گا کہ میت ہوتا ہے، ٹھیک ہے. ہر کی زبان میں میت آ گئی جی، ابھی نہیں آئی ہے میت کو غسل دے دیا گیا نہیں، میت. تو الٹا کا پلٹا جو ہے نا اردو نے الٹا کا پلٹا ورڈ بلوایا، ٹھیک ہے، زبر کو زیر کو پیش کروایا. اور عربی جب پڑھنے بیٹھا آدمی تو پھر جو ہے نا اسٹوڈنٹ کہتے ہیں کہ آپ ہی یہ تو ایسے بولا جاتا ہے، زبانے پہ نہیں چڑھ رہا، بہت ٹف لگ رہا ہے. تو ہم کو وہاں پہ غصہ نہیں آیا تو پیار آئے اردو پہ، بتائیے. تو اب جیسے کل اگزامپل آیا تھا کہ نہیں آیا تھا، شہر ورڈ کا آیا تھا نا کل اگزامپل، شہرن رمضان کے متعلق سے. شہر ورڈ جو آپ کو کبھی بھی دماغ میں ڈالیں گے تو آپ کو فوراً دماغ میں سیٹی آئے گا کہ نہیں آئے گا. اب یہ الگ بات آپ بولیں کہ بھائی یہ ہماری زبان ہے، اس لیے زبان کی بات نہیں ہے، بات جو ہے نا دشمنی کی ہے. جب آپ لینگویج کلاس پڑھیے گا نا کریے گا نا تو آپ کو بہت اچھے سے سمجھ میں آئے گا کہ کیسے دشمنی پہ اردو اور فارسی کھڑی ہوئی تھی عربی کے، ٹھیک ہے. تو بہرحال تو بھائی کہ جب دیکھا میں نے کہ دین میں میرے کوئی بگاڑ پیدا کر رہا ہے، دین کو میرے دین کو مٹا رہا ہے، دین کی اصل کو مٹا رہا ہے، تو ہم اس سے پیار کریں گے، ہم اس سے محبت کریں گے. اللہ نے کہا ہے کہ مطلب قرآن میں، اب ہم کو آیت یاد نہیں ہے کہ جا بجا بہت جگہ ہے مطلب پیغام میں، کہ تمہارے اندر یہ فطرت، یہ عنصر ہوگا ہی نہیں کہ تم ایمان والے بھی ہوگے اور تمہیں نا دشمن سے بھی محبت ہوگی، ممکن ہی نہیں ہے یہ، ٹھیک ہے. یہود و نصارہ سے محبت نہ کرنا، ولی نہ بنانا انہیں، ٹھیک ہے. تم اگر جو کوئی ایسا کرے گا نا، دیکھیں ابھی ہم کو آیت یاد نہیں آ رہی بالکل، ہم کو نا اس کا مفہوم تھوڑا سا ذہن میں آ رہا ہے کہ جو کوئی ایسا کرے گا نا وہ انہی میں سے شمار ہوگا. یقین کیجئے کہ یہ آیت قرآن کی ہے جو ہم آپ کو نا ترجمہ اپنی زبان میں ہم سمجھا رہے ہیں. جو کوئی ایسا کرے گا، پہلے تو ڈانٹا کہ ایسا کرنا نہیں، اور پھر اگر کرو گے نا تو پھر جو ہے نا وہ جو ہے نا جو کوئی ایسا کرے گا وہ انہی میں سے شمار ہوگا. اس طرح سے کر کے کچھ ترجمہ ہے، ٹھیک ہے. ہم آپ کو کبھی موقع ملا تو ہمیں نا اس کی عربی عبارت بھی ہے نا آیت دکھا دیں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے. فی الحال ابھی ہم کو سرچ کرنے میں ٹائم لگ جائے گا. تو ایسی بہت ساری آیات ہیں، ٹھیک ہے، یہ کہ یہود و نصارہ کو ایجنٹ نہ بنانا، اپنا جو ہے نا مطلب مشیر نہ بنانا، اپنا جو ہے وہ ولی نہ بنانا، بہت جگہ.
تو اب دیکھیں کہ یہ جو ہے نا یہ ڈیفینیٹلی نفرت پیدا ہوگی. ٹھیک ہے بھائی, میرے ماں باپ کو جو گالی دے گا ہم اس سے محبت تو کر نہیں سکتے. کر سکتے ہیں کیا؟ ماں باپ کو جو میرے ستائے گا اس سے ہم محبت کریں گے؟ کبھی نہیں کر سکتے. تو بھائی تمہارے ماں باپ جو تمہیں اتنا امپورٹنٹ ہیں, تمہارے ماں باپ تمہیں اتنا عزیز ہیں, کیوں بھائی عزیز ہیں؟ تو بھائی انہوں نے بڑی پرورش کی, بڑی میرے ساتھ جھیلا ہے, بہت کچھ دیکھا, بہت دکھ, ہم بہت ستایا ماں باپ کو, بہت ہمیں نا بابا نے ہم کو ڈاکٹر لے کے ڈھوکے جاتے تھے, ہم بہت بیمار پڑتے تھے, تو ایسے کرتے تھے, تو ممی نے میرے اتنا قربانی دی. بس اتنی سی, جن کی تم قربانیوں کو شاید ہو سکتا ہے کہ قربانی کو تو بالکل حق ادا کرنے والی تو بات ہی نہیں ہو سکتی, لیکن زبان سے تم بول رہے ہو, اور اللہ کی تو لامحدود ہے, اللہ کی قربانیاں تو لامحدود ہے, اپنے نبی کی قربانیاں لامحدود ہے. مطلب اللہ نے جو احسانات کیے ہیں, قربانی نہیں, اللہ نے احسانات جو کیے ہیں اور نبیوں نے جو قربانیاں دی, میرے نبی نے جو قربانی دی ہے وہ لامحدود ہیں. ٹھیک ہے, ان کی گنتی کوئی نہیں, اور وہ جو کیا انہوں نے وہ اسی کا ثمر ہے کہ ماں باپ کر رہے ہیں. آ رہی بات سمجھ میں؟ اگر اللہ نہ چاہے تو ماں باپ بھی نہ کریں, تو ہم وہ اللہ اور اس کے نبی کے دین کے باغی بن جائیں. اور دین کے باغی کس طرح سے بنتے ہیں؟ پہلے تو اس دشمن سے محبت کرتے ہیں, اور اس کی تربیت دلواتے ہیں, اس کی تعلیم دلواتے ہیں, سب کچھ اس کا کرتے ہیں. اور اللہ کے نبی جو ہے ادھر چیخ کے چلا کے قرآن چلا کے کہہ رہا ہے کہ آ جاؤ ادھر, لوٹ آؤ ادھر, دیکھو ہم تمہیں سب سکھائیں گے, دیکھو ہم تمہیں سب پڑھائیں گے, تمہیں ایک ایک چیز کی ضرورت ہے, ہم پورا کریں گے. لیکن نہیں, کچھ نہیں, ہم کو نہیں سننا ہے, ہم کو تو بھائی پاگل بنے ہوئے, ہم دیوانے بنے ہوئے اسکول کی پڑھائی کے لیے. ٹھیک ہے, وہ سارا ادھر ہی جانا ہے. پھر اس کے بعد نہ صرف یہ کہ پڑھانے کی حد تک وہاں تک, بلکہ اس کا ایجنٹ تک بنوا دیتے ہیں, اسی کے اگینسٹ کھڑا ہو جاتا ہے بچہ آ کے. ایک دن آتا ہے کہ یہی مسلمان عورتیں کہہ رہی ہیں کہ نہیں ہمیں اپنا پیسہ چاہیے بھائی, ہم اپنا جو ہے نا انڈیپینڈنٹ رہنا چاہتے ہیں, پیسہ, اپنے پیسے کی بات ہی کچھ اور ہوتی ہے. یہ کہاں سے آ گیا بھائی؟ یہ سوچ کہاں سے آ گئی؟ کیا اچانک سے یہود نے جو ہے نا وہ ریولیوشن کرا دیا, کریٹ ہو گیا کہ مطلب اچانک سے جو ہے نا وہ کیا بولتے ہیں اس کو جی, مطلب ریلی نکل گئی کیا, کہ جس سے نا انفلوئنس ہو گئی بہت ساری عورتیں کہ کچھ تو زہر ہے جو بہت پہلے سے دیا جا رہا تھا, کچھ تو ہے جو سویٹ پوائزن جو بہت پہلے سے تھوڑا قطرہ ٹپکایا جا رہا تھا. ٹھیک ہے, کینسر اچانک سے انسان کو نہیں ہو جاتا ہے, وہ کچھ نہ کچھ جو ہے نا پہلے سے کھا رہا ہوتا ہے, وہ زہر کھا رہا ہے. ایک دن آیا کہ وہ ہو گیا, مطلب کہ کینسر کی شکل لے لیا. تو کہیں نہ کہیں تو ہے, کچھ نہ کچھ تو ہے معاملہ گڑبڑ, اور وہ سارا معاملہ گڑبڑ ہے تعلیم اور تربیت سے. آپ یقین کیجئے کہ یہ بات کہیں نوٹ کر کے رکھ لیجئے کہ ہماری سینچوری کا جو ہے نا سب سے بڑا جو ہے نا وہ آپ کو فتنہ ہے, وہ تعلیم ہے, تعلیم کا فتنہ ہے. ٹھیک ہے, اور اس تعلیم کے فتنے سے یہود و نصارہ نے بہت اچھے سے سمجھ لیا کہ یہ تعلیم کا فتنہ جو ہے یہ اس امت کی کمر توڑ دے گا. تعلیم تم گڑبڑ دو, باقی وہ سارا کام پھر اپنے کرے گا, کوئی مسئلہ نہیں ہے, کچھ نہیں کرنے کی ضرورت ہے, تمہیں ہاتھ پکڑ کے چلانے کی ضرورت نہیں, تم گھٹی میں دے دو نا, پھر اس کو برائی دے دو نا اس کی گھٹی میں, وہ اپنے آپ تمہارا ایجنٹ بن جائے گا, وہ پروڈکٹ تیار ہو گیا, تمہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, تم ثانی لگا دو, خالی سارا کچھ ڈال دو, مشین میں ڈال دو, اوور آل مشین اسکول ہے. ٹھیک ہے, وہ تم ڈالو, دیکھو کیسے چلتا ہے, دھڑا دھڑ پروڈکٹ نکلے گا. ٹھیک ہے, تو یہ کام کیا یہود و نصارہ نے, اور آج ہمارے سامنے یہودیوں کے اور نصارہ کے ایجنٹ جو ہے نا مسلمانوں کی شکل میں موجود ہے. ٹھیک ہے, جو جاب کرنے کے لیے تیار ہیں, جو ہے نا وہ آپ کو یہ یہود و نصارہ کی غلامی کرنے کے لیے تیار ہیں, اور اسی میں عزت ہے ان کی. آج کوئی ان کو سمجھا رہا ہے تو انہی کو باغی سمجھتے ہیں الٹا. ٹھیک ہے, جو کچھ آپ بول لینا, جو کچھ آپ اٹھا کے, لڑکی بھاگتی ہے گھر سے, ریزن وہی ہے. ٹھیک ہے, بچہ باغی ہوتا ہے, ریزن وہی ہے. ماں باپ کی محبت کم ہو گئی ہے بچوں سے, ریزن وہی ہے. ٹھیک ہے, جو بھی شادی بیاہ میں جو پرابلم آ رہی ہے یا جو کچھ بھی آ رہا ہے, وہ ذہن بن گیا کہ اتنا خرچہ, اتنا, سب ریزن وہی ہے. لنک ود دا اسکول ہے, لنک ود دا تربیت ہے, لنک ود دا پڑھائی ہے. ٹھیک ہے, علم. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی نازل ہوئی, آغاز ہوا اقرأ بسم ربک الذی. سمجھ رہی ہیں, کوئی معمولی بات نہیں ہے, علم اپنے آپ میں بہت بڑا گہرا سمندر ہے. سمجھ رہی ہیں آپ؟ تو یہ علم جو ہے, یہ جو ہمارے دور کا جو ہے نا سب سے بڑا فتنہ ہے, علم کا جو فتنہ ہے یہ سب سے بڑا فتنہ ہے. ٹھیک ہے, علم اپنے آپ میں فتنہ نہیں ہے, علم کا فتنہ جو ہے نا آ گیا. وہ فتنہ جو ہے نا علم کا کیسے آیا؟ ایک تو سیکنڈری ایجوکیشن ہے, اور ایک دین کا جو دین کی تعلیم ہے. اصل میں یہ تعلیم بھی دونوں ایک ہی ہے, یہ تعلیم دونوں ایک ہی ہے, مطلب یہ دونوں ہی دین کی تعلیم ہے. دیکھیں مسئلہ کیا ہو گیا نا, اب ہم آپ کو ڈیٹیل سے سمجھانے لگ جائیں گے تو تھوڑا سا ٹائم لگے گا, لیکن وہ اسکول کی پڑھائی میں چلے چھوڑ دیں, ابھی یہ ڈسکس نہیں کرتے ہیں, یہ اسکول کا جب کلاس کرائیں گے تو وہاں ڈسکس کریں گے انشاءاللہ. لیکن میرا کہنے کا مطلب ہے کہ یہ دونوں تعلیم میں جو ہے یہ کیا ہو گیا, یہ بہت بڑا فتنہ جو ہے نا یہ رول پلے کیا ہے. یہود و نصارہ نے جو پلان کیا تھا پورا, وہ کامیاب ہو گیا. ٹھیک ہے, تو اب یہ سیکنڈری ایجوکیشن تو آپ کے سامنے واضح ہے کہ اسکول سے بالکل یہ بے تکی بات. یقین کیجئے کہ دین کے تعلیم میں بھی بہت بڑا فتنہ رول پلے کیا ہے مدرسے نے.
ٹھیک ہے. اب یہ بات ہم ڈائریکٹلی بول دیتے تو بڑا مرچی لگ جاتی ہے سب کو. مدرسے نے وہی والا مدرسے نے بہت دین کی خدمت کی ہے, بہت. اسلام کی کمر ٹوٹ رہی تھی, اسلام کو جو ہے نا کھڑا کیا. یہ ہم بالکل مانتے ہیں. ہم یہ امت احسان تلے دبے ہوئی ہے مدرسے کے علماء کرام کے, ٹھیک ہے. لیکن مسئلہ کیا ہو گیا نا, مسئلہ یہ ہو گیا کہ سکھایا یہود و نصارہ نے ایک چیز جس کا نام ہے عصبیت. ٹھیک ہے. عصبیت کیا ہوتی ہے کہ میرا ہم, ٹھیک ہے, میری چیز صحیح, میرا خاندان صحیح, ہم صحیح, میرا نظریہ صحیح, میری تھنکنگ صحیح, میرا فیصلہ صحیح, میرا وہ صحیح, سب میرا صحیح. ٹھیک ہے. حالانکہ امت یہ پیغام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا تمہارا دیا ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے. یہ بس امت ایک چیز سے جانی جاتی ہے, یہ امت جسم کے مثل ہے. ٹھیک ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مثال دے رہے ہیں امت کی, یہ امت جسم کے مثل ہے. اس کا کوئی بھی عضو اگر پھوڑا بھی نکل جائے گا نا, اس کو پھنسی بھی نکل جائے گا نا, سارا جسم جو ہے نا وہ ایکٹیو ہو جاتا ہے کہ یار کیا ہو گیا. ٹھیک ہے. آنکھ رو رہی ہے, کیوں رو رہی ہے بھئی؟ آنکھ تکلیف پیر میں ہے, آنکھ کیوں رو رہی ہے؟ تو انوالو ہے اس کے غم میں. ٹھیک ہے. مثال دے رہے ہیں, دیکھیں کتنی خوبصورت مثال ہے. کیا کوئی اور شخص ایسا مثال دے سکتا ہے؟ کیا نہیں یہ دل کہتا کہ یہ واقعی میں نبی ہی مثال دے سکتے ہیں ایسی؟ ٹھیک ہے. سبحان اللہ, لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ, لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. تو یہ جو ہے کیا نام ہے, یہ مدرسے کے اندر بھی ایک ہے نا عصبیت کا جو ہے نا عنصر پایا جاتا ہے, اور وہ یہ کہ صرف کا جو الفاظ ان لوگوں نے لگایا نا کہ صرف مدرسے سے دین آ سکتا ہے, صرف مدرسے سے جو ہے نا تربیت ہو سکتی ہے, صرف مدرسے سے ہدایت مل سکتی ہے, یہی جو ہے نا یہی غلطی ہو گئی ان کی. ٹھیک ہے. یہ شیطان نے باور کرا دیا ان کو کہ صرف مدرسے کے تھرو, حالانکہ مدرسے کے تھرو نہیں, مدرسہ ایک انسٹیٹیوٹ ہے. ٹھیک ہے. ایک ذریعہ بنا ایک دین کو پھیلانے کا, بالکل اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. ابھی بھی بہت سارے کام کر رہے ہیں, بہت اللہ ان کو کامیاب کرے اور برکت دے مزید اس میں, نیکی میں, آمین, اور قبول فرمائے, آمین. لیکن یہ جو ہے نا یہ ایک عصبیت آپ کو علماء سو جو ہے نا وہ خاص طور پہ اس کو پروموٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. ان کے اندر آپ دیکھ لیں, آپ کے آگے ہے نا کسی کو سننے کے لیے تیار نہیں ہوں گے. وہ اپنے آپ کے آگے وہ کسی کو سننے کے لیے تیار نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے. کوئی ان کی برائی کو بتا دے یا کوئی ان کے بیچ میں ان کو ٹوک دے, ان کو ایسی مرچی لگتی ہے کہ لگے کہ جیسے کہ کیا ہو گیا. ٹھیک ہے. تو اب ہم کیا ہی بولیں, بہت سارے اگزامپلس ہیں. بہرحال تو آپ کو پتا چلا کہ دین بھی بیڑا غرق ہے, دین کا بھی. ٹھیک ہے. دین کی بھی جو تعلیم کا جو سورس تھا وہ بھی پاک نہ رہ سکا. ظاہر بات ہے عصبیت کوئی معمولی چیز نہیں ہے, یاد رکھیے گا. یہ ہم والا جو بچہ ہے نا, تربیت دی جاتی ہے نا جس کو ہم والا, وہ کل ہو کے اپنے لیے نہیں کرتا, وہ اپنے لیے وہ اللہ کے لیے نہیں کرتا, وہ اپنے لیے کرتا ہے. ٹھیک ہے. پھر وہ میری خواہش, میرا ارمان, میرا فیصلہ, میرا لگا کے چلا گیا قبر میں. ٹھیک ہے. تو وہ جو ہے اب یہ دین کا بھی جو ہے نا, یہ علم جو ہے دو طرح سے جو تھا, وہ سیکنڈری اور ایک آپ کو دین کا, دونوں کا بیڑا غرق ہو گیا. بچا کیا؟ تو بچا اب وہی ہے جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ آپ کو علم لینا ہوگا تو آپ نے دیکھنا ہے کہ پھر استاد کیسا ہے. ٹھیک ہے. جو بات ہم کر رہے تھے. ٹھیک ہے. ابھی اس پہ بات انکمپلیٹ ہے, اثر کا کل کلاس نہیں ہو پایا تھا, اور غالب گمان ہے کہ آج بھی نہیں ہو سکے گا, کیونکہ امی میری گھر پہ ہے نہیں اور ہم اکیلے ہیں. تو اس وقت بچے آ جاتے ہیں گھر پہ, وہ پڑھانا ہوتا ہے, امی پڑھاتی ہیں تو ہم کو پڑھانا پڑ رہا ہے, تو جس کی وجہ سے شاید ہو سکتا ہے کہ آج بھی کلاس نہیں ہو. اگر نہیں ہوگا تو ہم میسج دے دیں گے آپ کو 15-20 منٹ پہلے کہ آج کلاس نہیں ہوگا, اور اگر آ جاتی ہیں تو پھر انشاءاللہ تو کلاس لینا ہی ہے. ٹھیک ہے. تو وہاں ہم بتائیں گے آپ کو کہ پھر وہ استاد والی جو بات کیسے ہے, علم کیسے لینا ہے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. اور اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ نے اگر جہاں اتنا بولنے کی توفیق دی ہے نا ہم کو, اور سمجھایا ہے نا, وہاں ہم کو یہ بھی صلاحیت دے کہ ہم سیکنڈری ایجوکیشن کے اوپر پورا جو ہے نا کریکولم تیار کر سکیں. وہ سارا سلیبس وغیرہ میرا ارادہ ہے انشاءاللہ. لیکن یہ ہے کہ آپ لوگوں کی سپورٹ کی ضرورت ہوگی. ظاہر بات ہے ایک انسان کچھ نہیں کر پاتا. ٹھیک ہے. سب کو مل کے کرنا ہوتا ہے, جیسا کہ ابھی آپ کو بتایا کہ ایک امت مثل جسم ہے. ٹھیک ہے. یہ امت جو ہے جسم کے مثل ہے. ٹھیک ہے. کبھی آپ کو کسی محنت سے, کبھی کسی محنت سے, سب کو ایک دوسرے کا ساتھ دینا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. دین کو پروموٹ کرنا ہے. کوئی میرا آپ کو مقصد پورا نہیں ہو رہا ہے, سمجھئے, یہ مقصد کس کا پورا ہو رہا ہے؟ یہ اللہ کا مقصد پورا ہو رہا ہے نا. تو اپنے آپ اپنا حصہ دیا کریں. ٹھیک ہے. جہاں بھی اللہ کا مقصد ہو رہا ہے, اللہ کا دین کی بات ہو, وہاں اپنا حصہ ڈالا کریں. ٹھیک ہے. جتنی بھی استطاعت اللہ نے دی ہے. ٹھیک ہے. تو کبھی کوئی مشورے سے دیا کریں, کبھی کوئی اچھی بات سے بتایا کریں, کبھی کوئی اچھی رائے سے دیا کریں. ٹھیک ہے. اب ایسا نہیں کہ ہم وہ جو ہے نا جج کی کرسی پہ بیٹھ گئے ہیں تو ہم ہی قانون چلائیں گے اور میرے کوئی قانون ہی نہیں ہے, میرے کوئی فیصلہ ہی نہیں دے سکتا. ٹھیک ہے. سب سے بڑا جج جو بیٹھا ہوا ہے وہ اوپر بیٹھا ہوا ہے. ٹھیک ہے. ہم کو وہ ہے نا اس حیثیت سے رکھا ہے, وہ ہے نا بس وہ وکیل کی حیثیت سے ہمیں. ٹھیک ہے.
اور ہماری بھی وکالت جو ہے چل رہی ہے وہ قرآن حدیث سے چل رہی ہے، اپنے من کی منطق نہیں لگا رہے، ٹھیک ہے؟ تو ہم سب لمٹس اینڈ باؤنڈس میں ہے، ٹھیک ہے؟ کوئی کسی مقام پہ بھی پہنچ گیا، ٹھیک ہے؟ کوئی کسی مقام پہ بھی پہنچ جائے، نبوت اور رسالت کے مقام پہ بھی پہنچ جائے، تو بھی وہ اللہ سے بڑھ کر نہیں ہے، یاد رکھیے گا، ٹھیک ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا، یا اللہ کے رسول ہمیں جنت حاصل، وہ عمل والی بات، عمل کر کے جنت حاصل، تو بولے تمہارے عمل سے تم جنت کما نہیں سکتے ہو، ہاں تمہیں عمل کرنا ہے، اور تمہیں یہ اللہ کی رحمت ہوگی کہ تمہیں جنت ملے گی، ٹھیک ہے؟ کیونکہ عمل تمہارا کہاں ہے اور جنت کا مقام کہاں ہے، ٹھیک ہے؟ وہ خریدنے والی بات ہی نہیں ہو سکتی، کتنا یوں کر لو رٹ کے مر جاؤ تو بھی۔ تو جھٹ سے پوچھا، صحابہ ذہین تھے کہ اللہ کے رسول پھر آپ کو بھی نہیں مل سکتی، یعنی آپ کا عمل تو اتنا لیول ہونا چاہیے؟ تو بولا کہ ہاں مجھے بھی نہیں، ٹھیک ہے؟ یہ الگ بات ہے کہ اللہ مجھے اپنے جو ہے سائے رحمت میں ڈالے گا، اور پھر اس کے بعد مجھے اس کا حصول، اس کا دیدار، اس کی لذت محسوس ہوگی، اور وہ میں اس کے بعد پھر میرے انٹری والی بات، یعنی ٹھیک ہے؟ یہ سمجھ رہی ہیں آپ بات، کتنی معمولی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو تم جو ہو عالم بن کر، تم جو ہو فاضل بن کر، تم جو ہو مفتی بن کر، وہ کہاں سے تم یہ ایٹیٹیوڈ ظاہر کرتے ہو یار، کہ مطلب آگے انسان جو تمہارے بیٹھا ہوا ہے، جو بالکل عوام، جو بالکل جاہل نپٹ بیٹھی ہوئی ہے، اس کے آگے اپنے آپ کو کچھ، مطلب اپنے آپ کو ان لوگوں کے آگے، ان معصوم لوگوں کے آگے پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں، کوئی نام ہی نہیں دے سکتے، کوئی لیبل ہی نہیں دے سکتے ہم، ٹھیک ہے؟ وہ تو ایٹیٹیوڈ سے پتہ چلتا ہے ان کے، ٹھیک ہے؟ وہ ان کے ایٹیٹیوڈ سے پتہ چلتا ہے، ان کی بولیوں سے پتہ چلتا ہے، اللہ رحم کرے۔ تو بہرحال، تو یہ جو ہے آپ کو تربیت کے اوپر بات کرنی تھی میرے کو، کہ تربیت جو ہے وہ آپ کو ضروری ہے، اور انسان کی جو فطرت ہوتی ہے وہ فطرت سلیمہ ہے، بالکل، ٹھیک ہے؟ آپ یقین کریں کہ آج بھی عورتیں وہ زندہ مثال ہیں کہ بھائی وہ جو ہے نا اپنی، اگر ان کا نیک شوہر ہوتا ہے، وہ خود بھی نیک ہوتی ہیں، ٹھیک ہے؟ پھر ان کا جو ہے نا وہ جب حمل رہتا ہے تو ایک تو وہ مرد نیک ہے، ٹھیک ہے؟ اس کا نطفہ نیک ہوگا، ظاہر بات ہے، ٹھیک ہے؟ دیکھیں نا آپ کو ایک چیز، جسم کا، مومن کا رواں جو ہوتا ہے وہ اللہ کا ذکر کر رہا ہوتا ہے، آ رہی بات سمجھ میں؟ وہ اس کا نطفہ نیک ہے۔ پھر عورت کا جو ہے نا وہ اللہ پاک نے ڈسچارج نیک کیا، ٹھیک ہے؟ نیک مطلب عنصر نیک ہے، اس کے اندر تقوی کا عنصر ہے، آ رہی بات سمجھ میں؟ پھر وہ جو ہے ملاپ ہو کر، پھر وہ جو ہے نا ایک نیا وجود آیا، وہ آلریڈی اللہ کی طرف سے معرفت لے کے آ رہا ہے، ٹھیک ہے؟ وہ الگ اللہ کی پہچان ہے اس کے اندر، ٹھیک ہے؟ فطرت میں ہے۔ پھر پلس ہم نے یہ احسان اللہ نے میرے پر کیا کہ ہمیں توفیق دی کہ ہم نیک بنے، پھر میرا شوہر بھی نیک تھا، تو ہم نے جو ہے نا وہ نا ہمارے جسم سے جو ایک لوتھڑا بنا ہے، وہ اپنے آپ میں جو ہے نا ہماری اچھائی لے کے آ رہا ہے، وہ شوہر کی اچھائی لے کے آ رہا ہے، والدہ کی اچھائی لے کے آ رہا ہے، وہ مل کے جو ہے نا ایک وجود آیا ہے جو اچھائی کا نام لے کے، ٹھیک ہے؟ دنیا میں آیا ہے، وہ آلریڈی انکلائنڈ ٹورڈز اللہ ہے، ٹھیک ہے؟ اب ماں جو ہے تربیت دے رہی ہے، تو کیا اس کے لیے آسانی نہیں ہوگی؟ کیا اس کی طرح اس کو جو ہے نا ضدی اولاد ملے گی؟ ضدی اولاد نہیں ملے گی۔ ہاں کسی گھر میں 100 میں 1-2 ایگزامپل ایسا ہو جاتا ہے تو وہ اللہ کی آزمائش ہے، پھر وہی بات بولیں گے نا آزمائش ہے، ورنہ آلموسٹ یہ بات طے شدہ ہے کہ آپ اگر نیکی کے راستے پہ چلیں گی، شریعت کے راستے پہ چلیں گی، ہر طرح سے اصول کی پابند ہوں گی، تو آپ کے ساتھ اللہ کی رحمت سایہ فگن ہوتی ہے، بالکل اللہ کی رحمت، وہ آزمائش بھی اگر ہو جائے گی نا آپ کے ساتھ، وہ بھی تب بھی پہ آپ کے اللہ پاک آپ کی رحمت سے اپنی وہ نہیں ہٹائے گا، وہ آپ کو آزما رہا ہے، ٹھیک ہے؟ بس آپ تھوڑا سا صبر کر لیں گی نا، وہ ضرور اس کا پھل ملے گا انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ اگر دنیا میں ممکن ہوگا دنیا میں ملے گا، اور نہیں ہوگا تو آخرت میں تو ضرور ملے گا انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ تو آپ نقش قدم اپنائیں گے، آپ خود بھی اچھی ہیں، آپ کا شوہر بھی اچھا ہو، وہ بھی ایک مزاج ہو جاتا ہے، یار ہم تو بہت اچھا کھوج رہے ہیں، یار تم پہلے اس لائق بنے ہو، ٹھیک ہے؟ تمہیں یہ تو شوق ہو گیا کہ بہو بہت اچھی ڈھوکے، تمہیں یہ کیوں نہیں تمہیں توفیق ہوئی کہ میرا بیٹا بھی اچھا ہوتا؟ ہاں، جہاں جتنا ہو سکے اچھی سے اچھی بہو ڈھکا لیں، ٹھیک ہے؟ لیکن اپنے بیٹے کو اپنی بیٹے کی کرنی جیسے رہے، وہ میری بہو اچھی آنی چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو ایک ہاتھ سے تالی نہیں بجتی، ٹھیک ہے؟ وہ اللہ کی وہ کرم فرمائی ہوتی کہ باوجود اس کے وہ ہے نا اللہ تعالیٰ جو ہے نا شریف اولاد دیتا ہے پھر بھی، ٹھیک ہے؟ اللہ کی تو اتنی رحمتیں ہیں یار کہ جس کا ہم گن ہی نہیں سکتے، تقاضا ہی نہیں کر سکتے۔ تو یہ کیا نام ہے، تو ایسے کرنے سے پھر انسان کے ساتھ آسانی ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ پھر بچہ وہ چڑچڑانا، وہ ساری چیزیں وہ نہیں ہوتا، ظاہر بات ہے کہ بچہ وہ آپ بیٹھی ہوئی ہیں، بچہ سویا ہوا یا پھر بچہ کھیل رہا ہے، آپ وہاں پہ بجائیے گا جھنکار، وہاں پہ شارٹس دیکھیے گا اور ڈکچم ہو رہا ہے، پیچھے میں میوزک بج رہی ہے، پورا یہ ہو رہا ہے، تو وہ کیا کر رہی ہیں؟ شیطان ہی نہیں ناچ رہا ہے، تو بچے کے دماغ پہ سوار نہیں ہوگا، آپ کے دماغ پہ تو ہے یہ سوار، وہ بچے کے بھی دماغ پہ سوار ہوگا، وہ روئے گا بچہ، چلائے گا بچہ، وہ سارا کچھ کرے گا۔ آپ نے کبھی ایک چیز دیکھا ہے، نوٹس کیا ہے؟ یقین کیجئے، ہم آپ کو ایک بات بتا رہے ہیں، آپ کو آج سے نوٹس کرنا ہے انشاءاللہ، نوٹس کیا بھی ہوگا، ٹھیک ہے؟ ایک ہم ادی کے تو نہیں ہے دنیا میں کہ جو ہم نوٹس کر رہے ہیں، تو یہ کیا نام ہے کہ آپ دیکھیں گی نا کہ برائی میں، ایسے بھی برائی میں ایک تکلیف ہوتی ہے نا، برائی میں ایک دل بے چین ہوتا ہے،
ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ وہ ایک ہے نا مطلب عجیب سا دل کرتا ہے، بے چینی ہوتی ہے، ٹھیک ہے. لیکن میوزک میں اکثر جو ہے نا انسان کو نہیں ہوتا، یہ میوزک اچھی لگتی ہے انسان کو، ٹھیک ہے. حالانکہ میوزک بہت بڑا جو ہے نا فراؤڈ ہے، بہت بڑا فتنہ ہے شیطان کا، ٹھیک ہے. وہ جو ہے نا سوار ہو جاتا ہے دماغ پہ، شیطان جو ہے نا دماغ پہ سوار ہو جاتا ہے، پھر انسان کو نا شہوت جاگتی ہے، پھر ہے نا وہ گندے خیالات آنا، وہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ وہ سارا کچھ ہوتا ہے. تو اب آپ نا یہ پھر اسی طرح سے ناپاکی ہے. ناپاکی کی کنڈیشن میں بھی رہنے سے آپ نے دیکھا ہوگا، اب ہم عورتیں ہیں نا، ہم عورت ہیں، ظاہر بات ہے ہم لوگ سب، تو ہم لوگ ایسا عورت ہم لوگ جانتے ہیں کہ ناپاکی کی حالت میں رہنے سے ایمان کتنا کمزور ہوتا ہے. فیل ہوا ہے کہ نہیں کبھی؟ ہوا ہے. جو آپ عام طور پہ پاکی کے ڈیز میں آپ جو ہے نا روزہ نماز جو سارا کچھ کر رہی ہوتی ہیں، اس میں جو ایک مضبوط ہوتا ہے ایمان، کتنا فیل ہوتا ہے. ناپاکی کے ڈیز میں ایسا لگتا ہے کہ ایمان ہی کچھ نہیں ہے، کتنا لگتا ہے کہ دل ہی نہیں لگ رہا کوئی چیز میں، لگ رہا کوئی سوار ہے دماغ پہ، ٹھیک ہے. ہوتا ہے نا. تو یہ کیوں ہو رہا ہے؟ انسان تو وہی تھا سب کچھ فیز چینج ہو گیا انسان کا، ٹھیک ہے. کچھ فیز چینج ہو گیا. وہ کیا ہو گیا؟ وہ فیز میں آ گیا اللہ ہی کی طرف سے. یہ نہیں کہہ رہے کہ اللہ کی طرف سے نہیں، ظاہر بات ہے اللہ ہی نے ناپاکی والا جو وقت دیا ہے، ٹھیک ہے. اللہ سے کیوں کا سوال نہیں کریں گے ہم یہ بات بتانا چاہ رہے ہیں کہ آپ کو وہ ناپاکی کا جو فیز ہے وہ شریعت میں ناپسندیدہ فیز ہے. یعنی ہمیں اللہ نے دیا بھائی ہمیں اولاد جننا آگے چل کر، یہ سارا پروسیس ہے، ٹھیک ہے. وہ تو ایک اللہ کی حکمت ہے، لیکن اللہ نے کہا ہے وہ پاکی والا جو ہے نا، وہ پاکی کو پسندیدہ کیا نا اللہ نے، وہ والی ساری چیز، ٹھیک ہے. تو یہ چیز ایک ناپاکی ناپسندیدہ ہے. ناپاکی کیا ہے؟ ناپسندیدہ چیز ہے، ٹھیک ہے. تو اب اس میں ہم رہتے ہیں، شریعت سے دور ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. پھر کیا ہوتا ہے؟ دماغ پہ سوار ہوگا، ظاہر بات ہے شریعت اللہ ہٹا تو کون آئے گا؟ اللہ کا دشمن آئے گا، ٹھیک ہے. تو اب یہاں سے آپ سمجھیے گا، یہ تو ہم بڑے ہو کے احساس کیا، یہ تو ہم بڑے ہو کر احساس کیا کہ ہاں یار صحیح بول رہی، ناپاکی میں رہتے ہیں تو میرے ایک دم ایمان کا لیول ختم ہو جاتا ہے. لیکن آپ کو ہم بتائیں، آج آپ غور کیجیے گا، اب جو بھی بچہ ملتا ہے نا، یا خود کی اولاد ہوگی تو ابھی کبھی غور کیجیے گا، لیکن ایسا موقع نہیں آنے دیجیے گا. لیکن اگر کبھی ایسا موقع ملے دیکھنے کا کہیں بھی کسی کے بھی بچے کے فارم میں، کہ آپ دیکھیے گا کہ بچے کو جو پیمپرس پہنایا جاتا ہے، ڈائپرس پہنایا جاتا ہے، بچہ جو ہے نا وہ پیشاب جو کرتا ہے نا، پیشاب کرتا ہے بچہ، اور ایسا چیخ مارتا ہے بچہ کہ ایسا لگتا ہے کہ مطلب وہ انڈیکیشن دے رہا ہوتا ہے کہ ہٹاؤ جلدی سے میرے جسم سے، یہ ناپاکی ہم کو پسند نہیں آ رہی ہے، ٹھیک ہے. ہم تو ایک نہیں کتنے بچوں کو دیکھ چکے، کتنے بچے کو دیکھ چکے، ٹھیک ہے. وہ ایک دم چلانے لگے گی، بچی ہو یا بچہ، دونوں میں سے، لڑکا لڑکی دونوں میں سے، ٹھیک ہے. کیوں؟ اللہ کی طرف سے فطرت لے کے آیا ہے، اللہ کی طرف سے فطرت لے کے آیا ہے، پھر انکلائنڈ ٹورڈز فطرت، ٹھیک ہے. وہ اللہ کی طرف جھکا ہوا ہے، ٹھیک ہے. وہ اس کے اندر عنصر پیدا ہے کہ بھائی میرے ناپاکی پسند نہیں ہے، چھوٹا بچہ بھی ہے تو بھی، ٹھیک ہے. تو اس طرح سے دیکھیں آپ کو، اب وہ ناپاکی کے فیز میں رکھتی ہیں کیا؟ ڈائپر میں. وہ بھرا ہوا بچہ دن بھر ڈائپر میں دبا ہوا ہے، ناپاکی کے فیز میں دماغ پہ جو ہے شیطان بچے کے سوار ہے، ٹھیک ہے. اب وہ اس فیز میں ہے تو اس فیز میں بہکائے گا اس کو. کیسے بہکائے گا؟ چلانا، رونا. وہ بچہ رو رہا ہے تو رو رہا ہے، چپ ہی نہیں ہو رہا، بول رہے ہیں کہ بھائی اتنا رو رہا ہے، کاہے رو رہا ہے، چپ ہی نہیں ہو رہا. وہ تو ایک کبھی آ جاتی ہے، فیز آ جاتا ہے کہ بچہ بیمار ہوتا ہے، واقعتاً پیٹ میں درد ہوتا ہے، وہ ایک الگ ہے. وہ نہیں کہہ رہے ہیں اچانک سے بھی لکھنا، اچانک سے رونا، ٹھیک ہے. وہ رات میں اچانک سے رونا، وہ عجیب سی وہ کیفیت، اکثر و بیشتر جو ہے نا شیطانی کی حرکت ہوتی ہے، یقین کیجئے، ٹھیک ہے. کتنی عورتوں کا یہ جو ہے نا یہ ہے کہ ہم نا پھر اس کے بعد قرآن پڑھا، پھر اس کے بعد جو ہے نا سورہ ناس سورہ فلق پڑھا تو وہ پھر شانت ہو گیا. کتنی عورتوں کا اگزامپل ہے، ٹھیک ہے. تو آپ جو ہے اس طرح سے معاملہ کریں گی، شریعت کے دور رہیں گی، پھر آپ نے جو ہے نا بچے کے سامنے جو ہے نا گانا جھنکار اور یہ وہ ساری چیزیں، ٹھیک ہے. نعت بھی سن رہی ہے تو اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ میوزک ہے، یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں، اور بچے کے اوپر سوار نہ ہو دماغ پہ شیطان، ٹھیک ہے. ایسا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے. اس نے تو قسم ہی کھائی ہوئی کہ یار ابن آدم کو بہکا کریں گے، ٹھیک ہے. اب ابن آدم چاہے وہ پدی بھر کا چھوٹا سا 1 سال کا ہو یا پھر وہ 100 سال کا بڈھا ہو، ٹھیک ہے، ہم بہکا کے رہیں گے، ٹھیک ہے. وہ آ گیا دنیا میں، اب وہ میرے اس میں آ گیا ہے، ٹھیک ہے، نرغے میں، اب ہم اس کو یہ کر کے رہیں گے. تو وہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. تو اب ہم جو ہے یہ ساری چیزوں سے اجتناب کریں گے، اور کس کو لائیں گے؟ یہ کرو یہ نہ کرو، حرام حلال کو لائیں گے، ٹھیک ہے. الفرقان کو لائیں گے. الفرقان کون ہے؟ القرآن ہے، ٹھیک ہے. فرق کر دینے والی حق اور باطل میں کون ہے؟ قرآن ہے، ٹھیک ہے. اب وہ قرآن کو لایا اپنی زندگی میں، لایا کا مطلب کیا کہ کھول کے بیٹھ گیا قرآن شریف، وہ تو ہے ہی ہے ایک فیز، لایا مطلب اپنی زندگی میں لایا، ٹھیک ہے. زندگی میں لایا، چلتے پھرتے لایا، ٹھیک ہے. جو بھی جدھر بھی ہے وہاں قرآن جھلک رہا ہے، ٹھیک ہے. حرام حلال کی تمیز ہے ہر چیز میں. ماحول دیکھیے گا خود بخود خوشگوار بن جائے گا، ٹھیک ہے. شوہر کل جو سبق جھک یہ وہ کر رہا تھا، اچانک سے اس کو نا مطلب دیکھیں گے کہ ریلیف، کائنڈ آف ریلیف ہو گیا ہے، پہلے سے وہ کم بکنا شروع کر دیا، ٹھیک ہے. ساری آپ کو شفا قرآن میں ہے، یقین کیجئے ساری راحت قرآن میں ہے.
اس لیے تو یہ معجزہ ہے کہ یہ ایک پہلو سے نہیں ہے صرف کہ آپ کو دنیا آخرت بن رہی ہے، جنت بنا لو، قرآن سے لنک ہو جاؤ جنت بنا لو، جی نہیں، یہ قرآن جو ہے اصل میں ہم فیض ہی نہیں جانا، یہ قرآن دنیا کو سنوارنے کے لیے آیا تھا، یہ دنیا کے نظام کو بدلنے کے لیے آیا ہے، اس کو چلنے سے یہ آخرت ملے گی وہ تو الگ ہے۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ یہ قرآن جو ہے یہ ڈوز اینڈ ڈونٹس جو ہے مرنے کے بعد کریں گے کہ یہ دنیا میں آیا ہے۔ تو یہ قرآن اصل میں دنیا کے لیے، ہم جیسے ہی قرآن کا دماغ میں لاتے ہیں وہ کیا آتا ہے؟ جنت بنانا آتا ہے کہ نہیں آتا ہے؟ دیکھیے سائیکلوجی میں کیسے بگاڑ ہوا ہے، آتا ہے۔ قرآن کو جیسے ہی دماغ میں لاتے ہیں تو ویسے کیا اجر دماغ میں آتا ہے کہ نہیں آتا ہے؟ ٹھیک ہے، جنت بن رہی ہے، جہنم سے بچ رہے ہیں، ہے نا، آتا ہے نا۔ یہ آپ کو سیکنڈری چیز ہے، فرسٹ چیز یہ ہے کہ آپ اپنی زندگی، اچھا اب یہ بات سمجھیے گا کہ اجر سے ہم لوگوں کا لنک کیوں ہو جاتا ہے؟ کیونکہ ہم لوگ اجر کے لیے پڑھوے کرتے ہیں قرآن کو، ہم قرآن کو ایسا عمل پڑھتے ہی نہیں۔ حالانکہ قرآن کا پہلا حق یہ ہے کہ قرآن کو پڑھا جائے اور عمل زندگی میں حق ہے کہ بھائی ابا جان کا واٹس ایپ پہ میسج آیا کہ بیٹا میرے لیے نا وہ ایک مہمان لے کے آ رہے ہیں، تم نا جلدی سے وہ کھانا تیار کر دو، کھانا زیادہ سے ایک آدمی کا زیادہ بنائیو، ٹھیک ہے، وہ پڑھ لیا، ہو گیا، سو کے کوئی بات نہیں، سن لیا، ہاں سن لیا بس ہو گیا، عمل نہیں کیجیے گا تو کیا ہوگا؟ پھر آپ سمجھ سکتی ہیں کہ کیا ہوگا، ٹھیک ہے، تو وہی معاملہ ہے۔ تو قرآن جس میں ڈوز اینڈ ڈونٹس ہے، جس میں ایز اے حکم ہے نا، جی قرآن حکم ہے نا، قرآن میں اللہ پاک نے بولا کہ یہ آپ کو فیصلہ کن کتاب ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بتایا کہ یہ فیصلہ کن کتاب ہے، یہ آپ کو قرآن کا لنک عمل سے ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں یہ الگ بات ہے قرآن کو پھر جس نیت سے پڑھو گے وہ معاملہ ہوگا، یہ جو ہے نا مطلب جس اینگل سے پڑھو گے وہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ پھر تمہیں نا فرقے کی اینگل سے دیکھو گے نا تو فرقے کی اینگل سے نا تمہیں نا قرآن وہ جو ہے نا گمراہ کرنے والی بات جو ہے نا وہ بھی ہے، ٹھیک ہے، وما یضل بہ الا الفاسقین کر کے قرآن کی آیت ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ کیا نام ہے، آپ نے کرنا ہے کیا؟ قرآن کو ایز اے سب سے پہلا حق قرآن کا نمبر 1 پہ جو ہے نا آپ نے پڑھنا سیکھا، اور اس کے بعد پھر اس کی عربی سمجھی، گرامر سمجھا، ٹھیک ہے انشاءاللہ، پھر اس کے بعد یہ سمجھا کہ یہ کہہ کیا رہا ہے، ٹھیک ہے، اچھا یہ کام نہیں کرنا ہے، اچھا یہ کام اس طرح سے کرنا ہے، یہ کام حلال ہے تو اس کو اس اینگل سے کرنا ہے، اچھا یہ کام پہ یہ والا فتویٰ ہے کہ کافر کا فتویٰ، اچھا یہ کام پہ جو ہے نا یہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جانے والی بات، یہ اللہ نے اتنا زیادہ وعید ڈالی ہے اس آیت پہ، اتنا زیادہ وزن ہے۔ اب ہم یہ سمجھ گئے ہیں کہ بھائی اب ہم سمجھ گئے تو کیا مطلب سمجھ گئے، ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے ہم سمجھ گئے، تو سمجھ گئے کا مطلب کیا؟ وہ انڈیکیشن دے رہے کہ اب ہم عمل کریں گے، ہم یہ تو نہیں بولتے سمجھ گئے ٹھیک ہے کر لیں گے، ایسا تو نہیں بولتے، ہم بولتے ہیں سمجھ گئے بھائی، یعنی اس میں چھپا ہوا ہے کہ اب ہم عمل کر لیں گے، ہمیں سمجھ میں آ گیا، تو یعنی مطلب ہم سمجھ لیا، پڑھنا سیکھ لیا، سب سے پہلا کام ہے کہ اچھے سے اچھی مطلب یہ کیا بولتے ہیں تجوید میں، قرات میں نہیں، ٹھیک ہے، وہ بھی ایک ہے نا، وہ الگ ہی ایک چلا ہوا ہے کہ نا غیر علم النافع میں اللہ نے انسان نے جو ہے نا اپنے آپ کو لگا دیا۔ تو بہرحال کہ اچھے سے اچھی تجوید کریں، ٹھیک ہے، تجوید بالکل صحیح ہو، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد سیکنڈ پوزیشن پہ پھر آپ کو یہ ہو جائے گا کہ قرآن کو سمجھیں، ٹھیک ہے، اس کے لیے گرامر ہے، یا پھر آپ جیسے بھی گرامر کے تھرو سمجھیں گی تو بہت اچھے سے سمجھیں گی، ظاہر بات ہے کسی کی زبان ہے تو آپ زبان کو سیکھیں گی تو وہ زیادہ مزہ آئے گا، ٹھیک ہے، زیادہ لطف آئے گا، زیادہ گہرائی ہے اس میں، ٹھیک ہے، گرامر کو سمجھ کے پڑھنے کے بعد تو بالکل وہ گہرائی ہی سمجھ میں آتی ہے، تفسیر اور ٹرانسلیشن سے وہ بات نہیں ہو پاتی، سمجھ تو لیتا ہے آدمی لیکن وہ بات نہیں ہوتی جو ڈیپ ایک روٹ ایک جو سول میں پنہا ہو جانے والی بات، ٹھیک ہے، اور وہ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں نا جو گرامر سے سیکھنے کے بعد ہے نا آپ کو جذبات ابھرتے ہیں، ٹھیک ہے، جذبات کا کوئی لفظ نہیں ہوتا، جذبات کا کوئی ترجمہ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، تو آپ جب گرامر سمجھیں گی نا عربی کی تو آپ کو وہ جذبات امڑ کے آئیں گے کہ آپ ہینڈس اپ کر دیجیے گا بھیا اس کا ٹرانسلیشن نہیں ہو سکتا، اس کو ہم بس فیل کر رہے ہیں، جیسا آپ کو ایک مقام آتا ہے آپ کا درد اتنا بڑھ جاتا ہے کہ آپ بولتی جو میرے جگر پہ جیسا میرا جگر کر رہا ہے نا ہم بتا نہیں سکتے، ناقابل بیان ہے، بس بولتی ہیں کہ نہیں بولتی ہیں نا، تو کیوں ایسا بولتی ہیں بھائی؟ ظاہر بات ہے ایسا دکھ ہو گیا ہے کہ ہم بول نہیں سکتے، کوئی اس کے لیے ورڈے نہیں ہے میرے پاس، ٹھیک ہے، تو اسی طرح سے یہ قرآن جو ہے نا جذبات پہ اٹیک کرتا ہے، جذبات پہ وار کرتا ہے، جا کے جذبات کو پرووک کرتا ہے، ٹھیک ہے، کہ تاکہ جذبات بڑھ کے انسان کا وہ جذبہ جو اللہ کے لیے ہونا چاہیے تھا، جو کل کو طاغوت کے لیے ہو گیا ہے، وہ بڑھ کے وہ سمجھے اپنے آپ کو، دشمن کو سمجھے، دوست کو سمجھے، ٹھیک ہے، تو وہ جذبے پہ ہے نا وہ اٹیک کرتا ہے وہ شیطان، اللہ معاذ اللہ، یہ کیا نام ہے قرآن، ٹھیک ہے۔ تو اب ہم جو ہے اس نیت سے پڑھا، عمل کی نیت سے پڑھا، تو اب جب عمل کی نیت سے پڑھیں گے تب آپ کو ساری زندگی میں اس کے فیوز جو ہے نا وہ کیا نام ہے یعنی فیض جو ہے قرآن کے وہ نازل ہوں گے، ٹھیک ہے۔ قرآن کی جو ہے نا زندگی میں جو ہے نا ہم نے حق ادا نہیں کیا قرآن کا، جس کی وجہ سے قرآن کی برکات اور ثمرات سے ہم کیا ہیں،
ہم جو ہے بہراور نہیں ہیں، ہوتی تو ہے اس کی برکت، ٹھیک ہے، قرآن پڑھنے کی اپنی برکت ہے، قرآن کو جس طرح سے بھائی شفا کی نیت سے نہیں ہے تو کوئی نا بھائی فلاں آیت جو ہے نا یہ ایز اے وظیفہ ہے، اس کو 313 بار پڑھو گے یہ ہو جائے گا، سب ہوگا، ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ وہ نہیں ہونے لگے گا، وہ ہوگا، اس میں اثر بھی ہے، ٹھیک ہے، کوئی عمل نہ بھی کرے گا تو اس فیز سے بھی پڑے گا تو وہ اثر ہو جائے گا، ٹھیک ہے، لیکن اصل مقصد جو ہم بول رہے ہیں وہ آپ کو زندگی جو تبدیل کر دیتا ہے وہ کیا ہے، وہ کس طرح سے ہوگی، وہ ہوگی صرف اور صرف عمل، ٹھیک ہے، وقالوا سمعنا واطعنا ربنا وإلیک المصیر، ٹھیک ہے، تو یہ چیز ہے، تو آپ کو سننا ہے اور ماننا ہے، ٹھیک ہے، بیچ میں کچھ یہ نہیں ہوگا کہ یہ کیوں ویسے کیسے یہ وہ تھوڑا سا ٹائم دے دو، ابھی نہیں دل ہے، ابھی ایمان نہیں وہ مضبوط ہوا، یہ ساری چیزیں نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، آپ کو سننا، ماننا اور پہنچانا، یہ 3 کام اصحاب رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے بیک وقت کیا، ٹھیک ہے، آپ ان کی زندگی اٹھا کر دیکھیں، اہل البیت کی زندگی اٹھا کر دیکھیں، خود نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی اٹھا کر دیکھیں، پہلی وحی نازل ہوئی ہے، آئی ہیں خدیجہ رضی اللہ عنہا کے پاس آئے ہیں، ان کو بتایا ہے سب سے پہلے، ٹھیک ہے، تو عمل تو وہ خود یاد کر ہی لیا تھا، تو وہ ساری چیزیں اب وہ جو ہے کیا نام ہے، تو ان سب کی زندگی سے آپ کو یہ بات یہ پیغام ملے گا کہ سنا، مانا مطلب عمل کیا اور پہنچایا، یہ 3 کام جو ہے قرآن کا پڑھنے کے بعد، یعنی قرآن کو جب پڑھنا سیکھ لیا، تجوید جب سیکھ لیا تو یہ 3 کام بیک وقت ہوگا قرآن کا، ٹھیک ہے، 3 کام بیک وقت ہوگا کہ سنا میں کیا ہے مطلب سمجھا، سنا کا مطلب سمجھا، وہ سنا اس لیے تھا وہاں پہ، سنا اس لیے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اورلی بول رہے تھے نا، جبرائیل آ کے اورلی بتا رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اورلی ہی صحابہ کو بتا رہے تھے، مطلب زبانی، تو اس لیے سمعنا ہے، ٹھیک ہے، ہم نے سنا یعنی آپ کی بات سن لی، ہم آپ کی بات سن لیا، ایگری ہو گئے اب، ٹھیک ہے، تو وہ اس طرح سے الفاظ ہیں، پھر بعد میں صحابہ کرام نے وہ کتابت کا معاملہ ہوا ہے، وہ لکھوایا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کاتب وحی ہوئے، پھر انہوں نے وحی لکھی ہے، ٹھیک ہے، تو وہ بات کی چیزیں ہوئی ہیں، ورنہ قرآن جو ہے اورلی آیا ہے، کیونکہ ظاہر بات ہے یہ کلام اللہ ہے، اور کلام جو ہوتا ہے وہ بولا جاتا ہے، ٹھیک ہے، سب سے پہلا جو فیز اس کا آتا ہے، ورڈ کا جو سب سے پہلا فیز ہے وہ کیا ہے، بولی ہے نا، لینگویج کا جو سب سے پہلا فیز کیا ہے وہ بولی ہے نا، بعد میں وہ لکھاوٹ اور یہ وہ ساری چیزیں بعد میں ایجاد ہوئی ہیں، آ رہی بات سمجھ میں، کوئی بھی لینگویج آپ اٹھا لیجئے، کوئی بھی لینگویج آپ اٹھا لیجئے، سب سے پہلے جو اس کا استعمال ہوتا ہے وہ کس میں ہوتا ہے، بولنے میں استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو آپ اللہ پاک نے بولا، کلام اللہ، قرآن جو ہے کلام اللہ ہے، اللہ نے بولا، ٹھیک ہے، اب وہ جبرائیل نے سنا، اللہ نے جتنا ان کو حکم دیا، اور پھر اس کے بعد جبرائیل جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بولے، ٹھیک ہے، وہ بھی زبانی بولا، پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اورلی جو ہے نا صحابہ کرام کو بتایا، اور صحابہ کرام کو بولا گیا کہ بھائی تم ایز اے اسٹوڈنٹ ہو، ظاہر بات ہے تمہیں نوٹس بنانا پڑے گا، دیئر فور تم کیا کرو، تم اس کو نوٹ بناؤ، مطلب کہ نوٹ کرو، وہی لکھو، ٹھیک ہے، قرآن کی آیت لکھی جا رہی تھی، اور پھر وہ کمپائلیشن آف دا قرآن پورا آپ کو ایک کتابی شکل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہو چکا تھا، بس وہ مطلب اس کو سم اپ کرنا تھا، وہ تھوڑا سا مصحف میں لانے والا جو پروسیس ہے وہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں ہو گیا، لیکن کمپائلیشن آف دا قرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہو گیا تھا، جمع ہو چکی تھی قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، ٹھیک ہے، وہ سارا کچھ جو ہے نا کہ کون پہلے سورہ رہے گی کیا ہوگا وہ سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہو چکا تھا، ٹھیک ہے، آج یہ ہمارے سامنے کتاب کی شکل میں، ٹھیک ہے، تو ہمارا تو وہ دماغ میں بھی وہ سائیکلوجی میں بھی کچھ اور ہے کہ قرآن کو کتاب سے لنک کر دیتے ہیں وہ ساری چیزیں، ٹھیک ہے، اور یا پھر یہ کہ قرآن کو اجر سے صرف لنک کیے ہوئے ہیں، زیادہ سے زیادہ شفا کی نیت سے، ٹھیک ہے، برکت ہو جائے گی، بھائی انوگریشن آف دا وہ کیا ہو رہا ہے، گھر ہو رہا ہے، یا پھر آپ کو کیا بولتے ہیں انتقال ہو گیا کسی کا، ٹھیک ہے، بہت بڑا مال کی اوپننگ ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، تو وہ ساری چیزوں میں برکت کے لیے جو نا قرآن پڑھو، ٹھیک ہے، تو وہ برکت ہوگی، ان ساری چیزوں میں لگا دیا، یعنی سیکنڈری ساری چیزوں میں لگا دیا، ہم یہ نہیں کہہ رہے، اس کے یہ بتا کے ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ کوئی نہ پڑھے کوئی برکت نہیں ہوگی، برکت تو ہوگی یار، قرآن تو بابرکت ہے ہی، یہ چیز ایک حرف پڑھے گا آدمی وہ برکت ہونی ہی ہونی ہے، ٹھیک ہے، وہ تو اپنا فیض دے گی ہی، اصل فیض جو تھا اس سے بہرے ہو گئے ہم، اور وہ تھا آپ کو سب سے پہلا جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات سے کر دکھایا، ٹھیک ہے، کہ سنا اور مانا اور دوسرے کو پہنچایا، یہ تینوں کام خود نبی نے کیا، اور پھر صحابہ کرام کو تو بتایا ہے، اور وہ نا انہوں نے تو وہی بولا جاتا ہے کہ سمجھدار کے لیے اشارہ کافی والی بات ہو گئی تھی ان کے ساتھ، تو انہوں نے بھی ویسا ہی کیا، اور ہمارے لیے بھائی یہ سارے جو ہے نا مشعل راہ ہیں ہمارے لیے، ہمیں انہی کے نقش قدم پہ چلنا ہے، اہل البیت کے نقش قدم پہ چلنا ہے، ٹھیک ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پہ چلنا ہے، ٹھیک ہے، اصحاب رضی اللہ تعالیٰ اجمعین جن سے اللہ پاک راضی ہوا ان کے نقش قدم پہ چلنا ہے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ کے سن سے عمل کی توفیق دے، ایسا عمل جو اللہ کے ہاں قابل قبول ہو، اللہ کو راضی کر سکے، آمین یا رب العالمین،
آپ پریشان نہیں ہوئیے گا کہ سیرت ہم جو ہے 2 دن 3 دن سے کیوں نہیں پڑھا رہے ہیں، ٹھیک ہے، کوئی وجہ ہے اس کے پیچھے، اس وجہ سے نہیں پڑھا رہے ہیں، ٹھیک ہے، ورنہ ہم ایسا مت سوچیے گا کہ ہم یہاں فلو میں چلتے ہیں تو بالکل ہم بھول جاتے ہیں، ٹھیک ہے، یاد ہے ہم کو کہ ہم کو سیرت بھی پڑھانا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ پہلا بیچ نہیں ہے میرا، الحمدللہ ایک بیچ ہم پڑھا رہے ہیں، ایک اور سیرت و قرآن کا چلتا ہے، تو وہ میرے اوپر ہے کہ ہم کو کس طرح سے لے کے چلنا ہے، ٹھیک ہے، بعض دفعہ چیزیں ہوتی ہیں کہ آپ کو کچھ کمپلیٹ نہیں ہوئی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے اسٹاپ کرنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے، اب میرا بھی معاملہ یار انسان ہی ہے نا، میرے کو بھی تو 24 گھنٹہ ہی ملا ہے نا، تو دعا کیجئے تھوڑا سا میرے ساتھ بھی معاملہ ہے، اللہ آسان کرے، ٹھیک ہے، تو وہ ہم کو میرے دماغ میں ہے، آپ پریشان مت ہو جائیے گا، ٹھیک ہے، انشاءاللہ دیکھتے ہیں نیکسٹ کلاس میں انشاءاللہ سیرت کے اوپر بھی بات ہوگی، اگر وہ کمپلیٹ والی بات جو ہے نا جو ہم چاہ رہے ہیں بتانا وہ کمپلیٹ ہو جائے گی تو انشاءاللہ، ٹھیک ہے، چلیں یہاں پہ اسٹاپ کرتے ہیں، دعا پڑھتے ہیں، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وما علينا إلا البلاغ وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا كثيرا كثيرا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.